وہ سوئی ہوئی بھی کھل کر مسکرا دی. کس کے لیے تم نیند میں شرما رہے ہو اس طرح؟ خواب میں کیا آ گئے ہیں ہم تمہارے سامنے؟ بڑی آہستگی سے اس نے شعر گنگنایا. مندی مندی سے آنکھیں کھل کر بند ہوئی اور اگلے ہی لمحے پوری کھل گئیں. پلکوں تلے خوابوں کی پوری وادی سانس لے رہی تھی. چشمے کے شیشوں کا حجاب بھی اب تو حائل نہیں تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو سویا ہوا دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں پوچھوں گا. آپ بتائیں میرے کمرے میں کیوں سو رہی ہیں؟ اس کا لہجہ شریر سا ہوا تھا. آپ کا کمرہ؟ گردن گھما کر اس نے ارد گرد دیکھا. یہ تو نانو کا کمرہ ہے. اطلاع کے لیے شکریہ، لیکن آپ کو اپنی معلومات پر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سردیوں میں یہ کمرہ میرے استعمال میں ہوتا ہے. آنچل میں ستارے، از قلم سحر ملک، مکمل ناول. ہیرا منصور لڑکی نہیں ایک ستارہ تھی جو ٹوٹ کر وہاج ہاؤس میں آ کر گرا تھا. ہیرا منصور مہجبین پھپھو کی بیٹی تھی. وہ پھپھو جن کو اس کے گھر کے بچے صرف نام اور تصویروں کی حد تک جانتے تھے، جن سے ناراض ہو کر دادا نے نہ کبھی ملنے کی قسم کھائی تھی اور باقی سب کو بھی اس قسم کا پابند کر دیا تھا. پہلے دادا اس قسم کا بوجھ لے کر مٹی تلے جا سوئے اور اب 2 دن پہلے پھپھو سب رشتہ داروں کو اس قسم سے آزاد کر کے جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی. ہیرا منصور نے جب وہاج ہاؤس میں قدم رکھا تو ایک بار سب کو ہی چونکا دیا، پھر چاہے وہ نک چڑھی علیشا تھی یا خود پرست عبد الباسط. باقی تو سب کسی کھاتے میں تھے ہی نہ. اصل میں کم و بیش سب کی سوچ اس کے آنے سے پہلے یہی تھی کہ جس کی ماں کا ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، وہ پسپاندہ علاقے کی وہ لڑکی جس نے رشتے کے نام پر صرف ماں ہی ماں دیکھی تھی اور اب وہ بھی نہیں رہی، نہ باپ نہ بھائی، کیسی دبو سی ہوگی، ڈری سہمی ادھر ادھر آنسو بہاتی چھپاتی پھرے گی. جھوٹے اور کھوکھلے ہی سہی، دلاسے بھی دینے پڑیں گے. لیکن اس نے ان سب کے اندازے غلط ثابت کر دیے، وہ اندازے بھی جو انہوں نے خود ہی لگائے تھے. بڑے پاپا کی گاڑی سے نکلنے والی لڑکی مردانہ ٹراؤزر شرٹ میں دوپٹے سے بے نیاز خشک آنکھوں کے ساتھ پر اعتماد سی اندر آ رہی تھی. کمر کے آدھ تک آتے بال بے ترتیبی سے پونی میں قید تھے. آنکھوں پر بڑے بڑے شیشوں والی اینک چڑھائے وہ ان سب کو کسی اور سیارے کی مخلوق نظر آ رہی تھی. اس گھر کے مکین کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ تھے، لڑکیاں چاہے کتنا ہی فیشن کرتی ہوں، دوپٹے چاہے کندھے پر ایک طرف پڑے رہتے ہوں، قمیض چاہے اتنی چستی کیوں نہ ہو کہ بدن کے نشیب و فراز ماپے جا سکے، پھر بھی اس گھر میں ایسے لباس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا. وہ اس گھر کے لیے ناقابل قبول تھی. پھر وہ چاہے کچھ بھی تھی، اور اس بات کا اندازہ اسے پہلے دن ہی ہو گیا تھا. بڑے ماموں کے پیچھے لاؤنج میں نکلتے اس نے سنا تھا، میں حیران ہوں جبین نے اس لڑکی کی کیسے تربیت کی ہے، لباس تو دیکھو ذرا. باقی آنے والا وقت بتائے گا کہ اس لڑکی کے کیا کرتوت ہیں. یہ چھوٹی مامی کی آواز تھی، کسی کی بھی ہوتی فرق کیا پڑتا تھا. اندر سے آنے والی تائیدی آوازوں نے اسے جان لیا تھا. انہوں نے تو اپنا بھی لحاظ نہ کیا. ابھی 2 دن پہلے ہی اس سے ماں کھوئی تھی. اس کا دل کچھ اور مضبوط ہوا. ذہنی طور پر آنے والے ہر برے حالات کے لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھی. بہرحال دکھ پھر بھی اسے ہی ہوا تھا. گزرتے دنوں میں سب کی ناپسندیدگی جانتے اسے ریاضی کے کسی فارمولے کی ضرورت نہ پڑی تھی. علیشا کا متکبر لہجہ، عبد الباسط کی نظروں میں تحقیر، رابی اور فریال کا عجیب نظروں سے اسے ملنا اسے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دیتا تھا. ہاں، بین کا رویہ متوازن تھا. لیے دیے سے انداز والی بین اس کے ساتھ اچھی نہیں تو بری بنا تھی. شیری لاؤبالی بے پرواہ شرارتی سا زندہ دل لڑکا تھا. اس کے آنے سے کوئی فرق نہ پڑا تھا. باقی رہا ذیشان تو شاید اسے ہی اس کے آنے سے سب سے زیادہ فرق پڑا تھا. گندمی رگت اور عام سے نقوش والے ذیشان حیدر کو اس کے گلابی چشمش نے بنا دوڑ اپنی طرف کھینچا تھا. پہلی نظر کی محبت، وہ بھی لا حاصل. وہ جانتا تھا لا حاصل ہے اس کی چاہت، اور اس کے باوجود اسے خود پر اختیار نہ تھا. وہ اپنی ماں کے ہیرا کے لیے ناپسندیدگی جانتا تھا، اور وہ خود بھی کبھی ان کا اتنا پسندیدہ نہیں رہا تھا کہ اس کی خوشی کی خاطر ہی ماما ہیرا کو قبول کر لیتی. ٹھنڈی مٹی سے اس کا خمیر اٹھا تھا.
جد سے بات منوانا، اپنی بات پر اڑنا اسے شاید کبھی آیا ہی نہ تھا، تبھی تو وہ ہمیشہ زینب کے عتاب کا نشانہ بنا رہا۔ عبدالباسط اس سے چھوٹا اور بیجا ضدی تھا۔ بچپن میں اسے وہی کھلونا چاہیے تھا جو ذیشان کے ہاتھ میں ہوتا۔ ذیشان چپ چاپ اسے کھلونا دے دیتا، کوئی لڑائی جھگڑا رونا وویلا کچھ نہیں۔ زینب چاہتی تھی وہ اپنی چیزیں اسے نہ لینے دیا کرے۔ شروع میں وہ اسے اکیلے میں سمجھاتی، لیکن وہ اپنی فطرت کا کیا کرتا، ایک تو واجبی سی شکل و صورت اور اس پر مزاج بھی ایسا ٹھنڈا۔ زینب کو ذیشان کی صلح پسند فطرت اس کی باسط سے ہار لگتی تھی۔ باسط اکھڑ مزاج اور شہنشاہ فطرت کا تھا۔ اللہ نے شکل بھی شہزادوں جیسی دی تھی اور مزاج بھی۔ اس کے سامنے ذیشان کی شخصیت دب سی جاتی۔ یہی بات زینب کو برداشت نہ ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں ان کے اندر جٹھانی کے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کا موازنہ چلتا رہتا۔ وہ چھپ کر ذیشان کو پیٹنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ جب علیشہ ان کی گود میں آئی تو جیسے ان کے اندر ٹھنڈا ہوا، وہ لڑکی ہو کر باسط سے بھر جاتی۔ ہاں وہی تو اس کی ٹکر کی تھی۔ زینب کی ساری توجہ علیشہ نے لے لی۔ مزاج کی تندی اور ماں کی شہ نے اسے حد سے زیادہ خودسر بنا دیا تھا۔ ذیشان وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا، بیٹا ہو کر بھی وہ ماں کی نظر میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ بعد میں آنے والی فریال بھی ان کی توجہ علیشہ سے ہٹانے میں ناکام رہی۔ وقت گزر گیا، وہ بڑے ہو گئے، لیکن مقابلے کی فضا ختم نہ ہوئی۔ مضامین کے انتخاب سے لے کر ملنے والے گریڈز تک وہ کہیں بھی ماں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا۔ ہاں ایک بات ایسی تھی جس پر زینب نے پہلی بار اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ باسط نے پڑھائی پوری کرنے کے بعد نوکری کو ترجیح دی تھی، جبکہ وہ گھر کے مشترکہ کاروبار کی طرف چلا آیا تھا۔ اس سب کے بعد دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید پہلی بار وہ اپنی کوئی خوشی حاصل کر لے، وہ خوشی جو ایک دم سے زندگی بن گئی تھی۔ ہیرا نام کی بلا لگتا ہے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دے گی، علیشہ کی آوازوں کی پیچھے سے ابھ رہی تھی۔ چوری چھپے باتیں سنتے تو اسے عادت تھی اور نہ ہی شوق۔ اپنے نام سن کر اس نے خود قدم دہلیز پہ روک لیے تھے۔ کیا ہوا؟ سبین نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، دادوں نے عذاب ڈال دیا ہے میرے گلے، ساری پرائیویسی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اول تو اس کا اتقاف ہی ختم نہیں ہوتا، سارا دن کمرے کی جان نہیں چھوڑتی۔ اب اگر کمرے سے نکلی ہے تو میں نے سرمت کو اسکائپ پہ کال کر لی، میڈم بغیر نوک کیے کمرے میں آدھم کی، جس کی وجہ سے یہ گھر آئی ہے، میرے سرمت سے بات نہیں ہو سکی، میسج پر ہی ٹرخا دیتی ہوں۔ اس کا اتنا موڈ بنا ہوا تھا کہ علیشہ کا موڈ بے حد خراب ہوا۔ سبین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ علیشہ نے جتاتی سی ایک نظر سبین پر ڈالی، یوں جیسے کہہ رہی ہو میں نے سچ کہا تھا نا۔ امی کی تصویروں کا البم اپنے بیگ میں رکھ کر ایک دوستانہ مسکراہٹ ان دونوں کی طرف اچھال کر وہ باہر نکل گئی۔ اس کے انداز سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ اس نے کچھ نہیں سنا۔ باہر نکل کر ایک گہری سانس بھر کر اندر کی گھٹن باہر نکالتے خود کو نارمل کرتے وہ دوبارہ نانو کے کمرے میں چلی گئی۔ آخر اپنے محسنوں کی خاطر اتنا تو وہ برداشت کر ہی سکتی تھی، اسے تو یوں بھی کسی سے کوئی گلہ نہ تھا۔ 21 برس پہلے ناراضگی کی چھاؤں تلے رخصت ہونے والی بیٹی کو ساری عمر جنہوں نے گھر کی دہلیز پر چڑھنے نہیں دیا، اس کی بیٹی کو گھر کا تحفظ دینے والوں کی گویا بال بال مقروض تھی وہ۔ یہ قرض اس نے خود اپنے کندھوں پر ڈالا تھا۔ زندگی نے اسے انتخاب کی سہولت نہ دی تھی۔ اس گھر میں آنا اس کی اپنی مرضی تھی یا مجبوری، پتہ نہیں۔ یہ اسی شام کی بات ہے جب وہ علیشہ کے رویے میں آنے والے سخت سے سخت حالات کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ تب ایک دم باہر شور بلند ہوا۔ علیشہ کے ساتھ وہ بھی تیزی سے باہر بھاگی۔ نانو اوندھے منہ فرش پر پڑی تھی۔ ان کے گرنے کی آواز سن کر آنے والے بڑے ماموں اور شیریں مل کر انہیں اٹھا رہے تھے۔ نانو کئی سال سے فالج کی مریضہ تھی، کھانے پینے سے لے کر زندگی کی تمام ضروریات کے لیے وہ دوسروں کی محتاج تھیں۔ کئی بار ان کے لیے کل وقتی ملازمہ رکھی گئی، لیکن کوئی بھی 1-1.5 ماہ سے زیادہ نہیں نکالتی تھی۔ کبھی وہ خود چھوڑ جاتی تو کبھی ماموں کو اس پر اعتراض ہوتا، کبھی نانو خود ہی کسی بہانے سے نکال کر باہر کرتی۔ انہیں بستر پر لٹا کر ماموں ان سب کی طرف متوجہ ہوئے جو شور سن کر باہر آئے تھے۔ 1000 بار کہا ہے کہ اماں کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی رہا کرے، لیکن میری سنتا کون ہے؟ اب جب تک نئی ملازمہ نہیں آ جاتی، سب باری باری اماں کے پاس بیٹھا کریں گے، رات کو میں خود ان کے پاس سو جایا کروں گا۔ میں اماں کو اکیلا نہ دیکھوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ غصے میں چیخے تھے۔ ان کی بات پر اکثر اجنبیوں پر شکنوں کے جال بچھے تھے۔ کئی آنکھوں میں ناگواری کی لہر اٹھی تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟
तभी 2 कदम बढ़ाकर वो मामू के पास आई। मामू, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे नानों के पास शिफ्ट कर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनका ख्याल रख सकूं। इसकी बात इतनी गैर मुतवक्को थी कि एक बार तो सभी हैरत ज़दा हो गए। मामू की रस्मी और खोखले एतराज रद्द करते इस रात वो नानू के कमरे में बमा बैग मुंतकिल हो गई। इसके आने के बाद ये पहली रात थी जब अलीशा समेत इस घर की बाकी औरतों ने भी इसके फैसले को सराहा था। इसकी मौजूदगी पर इत्मीनान का सांस लिया, वरना एक मफलूज बूढ़ी औरत से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है, और अगर दिलचस्पी होती तो क्या नौकरानी का ही आसा ढूंढा जाता। इस कमरे में वक्त गुजारना एक क़यामत थी, और ये क़यामत हीरा मंसूर ने खुद पे रोक ली थी। सबका शुक्रगुजार होना तो बनता था ना। जब से वो इस घर में आई थी बस कमरे तक महदूद थी। सबीन और अलीशा जब खुद खाना खाती तो इसके लिए भी ले आती। इसने किचन में कभी कदम ना रखा था। आज पहली बार किचन में नानों के लिए फ्रेश जूस लेने आई थी। बड़ी मामी कुकिंग रेंज के सामने खड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसे नजरअंदाज करती वो मसरूफ सी ऑमलेट पलटने लगी। नानों के लिए जूस लेना है। इनके मतवजा होने का इंतजार करने के बाद वो ढीठ होकर खुद ही बोल पड़ी, नाश्ता बना रही हूँ, अभी नहीं बना सकती, कुछ देर बाद आ जाना। बहुत नागवारी से जवाब आया, अभी हर एक का अलग अलग नाश्ता बनेगा, फिर इसमें से भी कीड़े निकलेंगे। किसी को ये नहीं खाना तो किसी को वो नहीं खाना। सब काम चोर जमा हुए हैं। मजाल है कि कोई लड़की किचन में झांक ले। 10-10 बजे तक इनकी आंखें नहीं खुलती। नौकरानी के हाथ से खाना ये नहीं खा सकते। बड़ी बहू होने के सारे अजाब मेरी जान को हैं। बड़बड़ाते हुए वो अंदर की खोलन निकाल रही थी। सारा काम आप अकेली करती हैं? उसने हैरान होकर पूछा था। ट्रे में गर्म चाय के भाप उड़ाते कप रखती मामी का हाथ एक लम्हे के लिए रुका। उन्होंने उसका चेहरा देखा जहाँ बेपनाह हैरत थी। मैं? हाँ, जाहिर सी बात है, अपने बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। अब वो बोली तो लहजा धीमा था। कोई था जिसने माना था कि वो इतना काम करती हैं। ट्रे उठाकर वो बाहर निकल गई। हीरा भी इधर ही खड़ी थी। मामा, नाश्ता मिलेगा या मैं यूं ही चला जाऊं? शेरी अपने धुन में कहता अंदर आया था। उसे देखकर ठटक के रुक गया। सॉरी, मुझे लगा मामा है। कोई बात नहीं, तुम्हें देर हो रही है, मुझे बताओ क्या खाना है, मैं बना देती हूँ। इसने मुस्कुराकर नरमी से ऑफर किया। शेरी का तो मुंह खुलकर ही रह गया। एक तो सुबह सुबह किचन में मामा के अलावा घर की कोई और लड़की, फिर मुखातिब करने का तरीका। ठीक है वो छोटा था लेकिन इतना भी नहीं। तर्ज तखातिब अपनी जगह। इसके नाश्ते की पेशकश कमाल ही हो गया था। आज दिन किधर से चढ़ा है, उसे सोचना पड़ा। अगर खाने के काबिल हो तो एक पराठा कम घी वाला और एक हाफ फ्राई अंडा। सर हिलाकर वो जल्दी पराठा बनाने लगी थी, और जब तक मामी वापस आई वो न सिर्फ नाश्ता बना चुकी थी बल्कि मेज पर रख भी चुकी थी। बासित की शर्ट पर चाय गिर गई थी। दूसरी इस्त्री करके देकर आई हूँ। दोनों की खामोशी के बावजूद उन्होंने वजाहत दी थी। मामा, इतने मजे का पराठा है, मेरे जाने के बाद आप भी बनाकर खवाइएगा। टाइम होता तो एक और बनवाकर खाता। सच में बहुत मजे का है। इसका खाने का अंदाज बता रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। शुक्रिया पुप्पो, आप मुझे ऐसी अच्छी बहन दे गई। जाते जाते वो शरारत से बोला। हीरा मुस्कुराई थी, बिल्कुल मध्यम सा। सरबत भी मुस्कुरा दी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी मदद करवा दिया करूं, बड़ी आस के साथ उसने पूछा। और कोई वजह नहीं थी कि वो इनकार करती। वो खुद इसकी जिम्मेदारी के बोझ से थकने लगी थी। बासत, शेरी, सबीन और आबी इनके बच्चे थे। अपने बच्चों के उन्होंने खूब नखरे भी उठाए थे। रफ्ता रफ्ता बाकी बच्चों की भी जिम्मेदारी आज खुद इन पर आन पड़ी, जो ना चाहते हुए भी उन्हें उठाना पड़ी थी। और रात का खाना उन्हें तैयार करना होता, जबकि 2 घर में सिर्फ वही बच्चे थे जो पढ़ रहे थे। यानी दोपहर को कम काम होता जो इनकी देवरानी देखा करती थी। काम की इस गैर मुंसफाना तकसीम पर इनका दिल दुखता था। अब उम्र के साथ साथ हिम्मत जवाब देने लगी। न नाम न लेकी, ऊपर से सबके नखरे। अब किसी ने पूछा तो गोया आधा बोझ कंधों से सरक गया था। दिल ही दिल में वो इसकी मौतरफ हुई थी। एक यही लड़की थी और इनके घर की भी तो लड़कियां थी, खुद इनकी अपनी बेटी भी। इनके बस में नहीं था कि किसी का क्या कहना। उन्हें अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। नीम गरम तेल से वो नानों के सर पर मसाज कर रही थी जब माजी के औराक खोलने लगी। ये मत समझना मैं माँ हूँ, इसलिए तारीफ कर रही हूँ। जबीन वाकई हीरा थी। हर काम में ताक, सिलाई कढ़ाई, घर के काम काज, खाना पकाना, यही इसके शौक थे। सारा सारा दिन चूल्हे के आगे गुजारती थी। कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सब कहते थे बड़े ऊंचे नसीब होंगे मेरी जबीन के।
کہتے کہتے وہ رکے. چند لمحے دبے پاؤں گزرے تھے. جھریوں زدہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے آنسو صاف کیے. ہم عورتیں ہی اپنی بیٹیوں کو کمزور بناتی ہیں. طلاق لفظ سے یوں ڈراتی ہیں جیسے حرام کا کام ہو. لڑکی حق پر ہوتے بھی چپ ہو کے رہ جاتی ہے. ہر کچھ برداشت کر جاتی ہے کہیں طلاق نہ ہو جائے. آخری گزری پشتوں میں کبھی کسی کو طلاق نہیں ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھلا لوگوں کا تو کام ہے کہنا، کچھ بھی کہیں گے. غلطی تو اپنی تھی جس کی سزا کاٹی. اس کا نکاح کر بیٹھے تھے، 2 سال غلطی نبھا بھی لی. پھر جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو سوچا فیصلہ ہی بہتر رہے گا، مگر وہ نہیں مانی. سالوں پہلے کا وہ منظر آج بھی یوں تازہ تھا اور انہیں نظر آیا. اب بھی وہ ان کے قدموں میں بیٹھی ہے. بے اختیار انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹے تھے. کہتی تھی امی اگر دوسری جگہ شادی کر کے خوشیوں کی عزت اور سکون کی گارنٹی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو میرے مقدر میں ہے وہ ادھر ہی مل جائے گا. مجھے میرا مقدر جینے دے. تبھی اس کے باپ نے قسم کھائی تھی اگر یہ طلاق نہ ہوئی تو میں مرتے دم تک کسی سے ملنے اسے نہیں دوں گا. ایک اداسی ہیرا کے دل پر چھانے لگی. اس نے ایک ہی تو رشتہ دیکھا تھا، ماں کا. وہ چلی گئی تو نانو، ماں کی بھی ماں، ماں کے سکھ دکھ سے آشنا، ان کی خواہشوں کی امی. اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دانستہ کسی سے بھی امی کے بابت بات نہ کرتی. اللہ کا بندہ مرتے مر گیا، لیکن مجھے اپنی قسم کا پاس رکھنا پڑا. جانے کس حال میں رہی ہوگی اس مردود کے ساتھ. اچھا ہوا مر گیا. میری بچی نے اس کے مرنے کے بعد تو سکون کا سانس لیا ہوگا. اس کے مساج کرتے ہوئے ہاتھ لمحے بھر کو رکے تھے. انہیں لگتا ہے کہ منصور احمد مر گیا ہے. ہاں مر ہی گیا ہے وہ شخص، اسے مرا ہی رہنے دینا چاہیے. دن بوجھ کر اس نے ان کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی. اس گھر میں آنے کے بعد پہلی بار تھا جب کسی نے امی ابو کے بارے میں بات کی تھی. دل بری طرح اداس ہوا. آنسو اندر اتارتے وہ بلا وجہ باہر نکل کھڑی ہوئی. لاؤن سے گزرتے ہوئے اس نے صوفے پر رابی کو بیٹھا دیکھا تو بلا ارادہ اس کے پاس آ گئی. اس کے سامنے میز پر بیالوجی کی کتاب کھلی پڑی تھی جس میں بنی ڈائیگرام بنانے کے چکر میں رابی ہلکان ہوتے جا رہی تھی. ہیرا اس کے قریب ہی بیٹھ گئی. نرمی سے اس کے ہاتھ سے پینسل پکڑ کر نوٹ بک اپنی طرف کھسکھساتے وہ نئے سرے سے ڈائیگرام بنانے لگی. یہ لو، بن بھی گئی. مسکراتے ہوئے اس نے پینسل اور نوٹ بک اس کی طرف بڑھا دی. ڈائیگرام دیکھ کر رابی کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں. وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ساخت ٹھیک ہی نہیں بنا پا رہی تھی اور ہیرا نے چند منٹوں میں بہترین ڈائیگرام بنا دی. امیزنگ. یو ٹو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا. میں تو ایسے کبھی نہیں بنا سکتی. اس نے مایوسی سے سر ہلایا. کیوں نہیں؟ ضرور بنا سکتی ہو، میں سکھا دوں گی. نہیں نہیں رہنے دیں. صفحے پر انگلی پھیرتے وہ پھیکی سی ہنسی. کیوں سیکھنا نہیں چاہو گی؟ چاہتی تو ہوں، پر تذبذب کے عالم میں اس نے بات ادھوری چھوڑی. لیکن کیا آپ یہ لڑکوں جیسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ کیوں برے لگتے ہیں؟ جواباً اس نے بھی سوال پوچھا. نہیں برے تو نہیں لگتے، لیکن گھر میں کوئی ایسے کپڑے پہنتا نہیں تو عجیب لگتے ہیں. اٹک اٹک کر اس نے بات پوری کی تھی. باسط بھائی تو بہت غصہ کر رہے تھے. کہتے جھجک کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے اتنے نارمل انداز میں پوچھا جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے دور ہی رہوں، اور یہ بھی کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بہت شرمندگی سے اس نے بری بات کی تھی. کوئی بات نہیں گڑیا، جب ضرورت ہو چپکے سے مجھے دے دینا، اور اگر موقع ملے تو چپکے سے سیکھ بھی لینا. گہری سانس بھرتی وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس وقت اسے تنہائی کی شدید ضرورت محسوس ہوئی تھی. آنسوؤں کا گلا حلق میں اٹک گیا تھا. اس نے شروع سے ہی ایسے کپڑے پہنے تھے. جب وہ یہاں آئی تب بھی اس کے پاس ایسے ہی کپڑے تھے. ڈھیلے ڈھالے یہ کپڑے ان کپڑوں سے تو کئی گنا بہتر تھے جو اس گھر کی لڑکیاں پہنتی تھی، لیکن یہ تو اس کی اپنی سوچ تھی. کتنی گھٹیا نکلی تمہیں تو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ جن لوگوں نے تمہیں پناہ دی، اپنے گھر کی 4 دیواری میں تمہیں رکھا، تم انہی کے گھر میں نقب لگا رہی ہو. اپنے موسروں کے ساتھ ایسا گرا ہوا سلوک تم کیسے کر سکتی ہو؟ وہ نہا کر تولیے سے بال خشک کرتی باتھ روم سے باہر نکلی. جب بے چینی سے ٹہلتی علیشا اس پر برس پڑی. کیا ہے میں نے؟ اس نے الجھ کر پوچھا. یہ تو اب سب کو پتا چلے گا ہیرا بی بی. تمہارا یہ معصومیت کا ڈرامہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. تم نے میرا دل اجاڑا ہے، میں تمہیں اجاڑ دوں گی، تمہیں بے گھر کر دوں گی. پہلی بار اجڑے ہوئے کسی اور کو کیسے اجاڑیں گے؟ دوسری بات، میرے بے گھر ہونے میں ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ اب بتائیں میں نے کیا کیا ہے؟
بڑے ٹھہرے لہجے میں اس نے جواب دیا تھا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں بھی اور سب کو بھی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ عین ہیرا کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، کالر سے شرٹ پکڑ کر اسے ایک جھٹکا دے کر وہ باہر نکل گئی۔ ہیرا چوڑے شیشوں والی اینک کارپٹ پہ جا گری تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے آخر ایسا کیا کیا ہے۔ علیشا کے رویے پہ وہ حیران تھی۔ ایسا کیا ہوا ہے نانو؟ نانو نے بھی پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اس نے جھک کر اپنی اینک اٹھائی اور اب اسے بہت جلد کا انتظار تھا، جیسے علیشا کہہ کر گئی تھی، اور یہ بہت جلد 2 دن بعد آئی تھی۔ وہ نانو سے گئے دنوں کے قصے سننے کے ساتھ انہیں بتا رہی تھی جب چھوٹے ماموں کمرے میں آئے۔ علیشا کے سسرال سے فون آیا تھا۔ رات ان کے آواز میں کچھ تھا جو غیر معمولی تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے سرمد علیشا سے شادی کرنے پر راضی نہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے رشتہ ٹوٹنے کی کس دل سے سنا رہا ہوگا اسے اندازہ تھا، لیکن کیوں بیٹا؟ چند ماہ پہلے شہر کے مہنگے ترین میرج ہال میں ان کی منگنی کی تقریب ہوئی تھی۔ دونوں گھروں نے دل کھول کر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ ماموں نے ایک نظر آنکھیں نیچے کیے نانو کو دباتی ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں سرمد کہتا ہے وہ علیشا سے نہیں ہیرا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے آہستگی سے اس کی سماعتوں پہ بم پھوڑا تھا۔ ہیرا سے؟ نانو بھی حیران رہ گئی۔ یہ تو اب ہیرا کو ہی پتا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، وہ الزام دیتا صد شکستہ لہجہ تھا۔ وہ سن کے رہ گئی۔ اس سے پوچھ کر بتا دیں کہ کب تک شادی رکھیں۔ جانے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہیرا؟ نانو کی آواز جیسے کھائی سے آئی تھی۔ کتنا دکھ تھا اسے ایک لفظ میں۔ وہ ایک دم ہنسے آئی تھی۔ علیشا اسکائپ پر اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی جب میں اچانک ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کردار کی وکالت کتنا مشکل کام تھا، اسے آج معلوم ہوا۔ اس کی بات پر ماموں کرنٹ کھا کر پلٹے تھے۔ میرے پاس کوئی فون، کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں۔ نانو یہ بات جانتی ہیں، 24 گھنٹے میں ان کے ساتھ ان کے پاس گزارتی ہوں۔ حیران کن بات وہ نہیں تھی، بات تو یہ تھی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ علیشا کا سرمد کے ساتھ کوئی بھی رابطہ ہے، وہ بھی صرف فون کال نہیں بلکہ ویڈیو کالز پر، اور یہ رابطہ کہاں تک تھا وہ خود نہیں جانتے تھے، میل ملاقات یا کہاں تک، ان سے سوچا ہی نہ کیا۔ وہ تنگ نظر نہیں تھے لیکن زمانہ شناس تھے، باہر کے حالات دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بچوں کو اب سہولتیں دے رکھی تھی لیکن ایک حد تھی۔ آج انہیں پتا چلا تھا کہ ان کی متعین کردہ حد تو کوئی حد ہی نہ تھی۔ میں کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی جس سے محض ایک جھلک دیکھ کر اپنے سے منسوب لڑکی کے جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ باقی آپ مختار ہیں، مجھے میرا نہ کردہ جرم کی کوئی بھی سزا سنا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ثابت قدم رہوں گی۔ ماموں بنا کچھ کہے نکل گئے تھے اور آج پہلی بار وہ نانو کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر روئی تھی۔ مجھ سے قسم لے لے، میں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا۔ میں نے ماموں سے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے، میرا یقین کرے نانو۔ کچھ نہیں ہوتا میری بچی، صبر رکھ، بس صبر۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے مزید قریب کرتے تسلی دی تھی۔ ایک عرصے سے وہ اس کمرے تک محدود رہی لیکن انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ گھر کے بڑوں سے لے کر بچوں تک سب کے رنگ ڈھنگ وہ پہچانتی تھی۔ علیشا کیا تھی اور کیسے تھی اس بات سے قطع نظر وہ جانتی تھی کہ ہیرا جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہیرا کے لیے یہ رات اس گھر میں گزری ہر رات پر بھاری تھی۔ آنکھوں میں نیند تو کیا، نیند جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ رہ رہ کر ماموں کا شکستہ الزام دیتا لہجہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اتنی بے تباہ ٹھہری تھی ان کی نظر میں، ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اپنا دفاع کرنا اس کا پہلا حق تھا، اور ماں کے پڑھائے ہوئے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی تھا کہ اپنا حق کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا۔ اگلی صبح ساری رات جاگنے کے باوجود وہ گزرے کئی دنوں کی طرح وقت پر کچن میں موجود تھی۔ سب سے پہلے نانو کا جوس بنایا، اس کے بعد باری باری سب کا ناشتہ بنانے لگی۔ مامی کی آج طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے جیسے ہی ماموں اور باسط کا ناشتہ بنا کر وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اس نے جلدی جلدی کچن کا پھیلاوا سمیٹا اور برتن دھونے لگی۔ تائمہ ایک کپ چائے بنا دے، سر بہت درد کر رہا ہے۔ کن پٹی 2 انگلیوں سے مسلتا کچن کی میز پر آ کر بیٹھنے والی علیشا ہی تھی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت کیے بغیر آرڈر جاری کیا تھا۔ ہیرا نے گردن پیچھے موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سے برتن دھونے لگی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر نیلی چیک والی شرٹ پہنے تند ہی سے برتن دھوتی وہ وہی تھی جس کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ناک پر جمے چشمے کا فریم کانوں کے پیچھے سے بھی نظر آ رہا تھا، اس کے جیسے خون میں ابال اٹھا۔
ओह, तो गैरत नाम की कोई चीज हीरा मंसूर में नहीं पाई जाती। कैसे तुम? 1 मिनट। उंगली उठाकर इसकी बात काटते वो एकदम पीछे मुड़ी। उसने नल खोलकर हाथ धोए और किचन टॉवल से खुश्क करती इसकी तरफ आ गई। तब तक पैर पटकती अलीशा वहां से चली गई थी। अपनी अना की जीत के लिए, तस्कीन के लिए हम दूसरों को इस वक्त तन्हा छोड़ देते हैं जब उन्हें किसी सामे, किसी गमगुसार की सूरत हमारी जरूरत होती है, जो कंधे पर हाथ रख के सिर्फ इतनी यकीन दहानी करा दे कि सब ठीक हो जाएगा। सो अपनी अनाज जलते चूल्हे में झोंक कर उसने अलीशा के लिए चाय का पानी चढ़ाया। चाय बनाकर वो बेझिझक इसके कमरे में आई। वो आंखों पर बाजू रखे शायद रो रही थी। चाय उसने साइड टेबल पर रख दी। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो वहाँ हर बात खत्म कर देनी चाहिए। मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे कोई गर्ज नहीं तुम्हारे अकवाले जनी सुनने से। वो फकारी। बिल्कुल, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक गलत फहमी की वजह से जिंदगी भर के पछतावे नहीं लेना चाहती। मामू ने मेरे किरदार पर बात की थी। मैंने अपनी पोजीशन वाज़ेह करके कोशिश भी की, जो जाने कामयाब हुई या नहीं मैं नहीं जानती, इसलिए कि आप खुद सच झूठ जानती हैं। आप जानती हैं मेरा आपके मंगेतर से कोई राब्ता या रिश्ता नहीं, और जो आप दोनों के दरमियान हुआ वो भी आप जानती हैं। इसकी आंखों में झांकते वो उसके करीबी बेड पर बैठ गई। नजर चुराकर अलीशा ने बेसाख्ता अजियत से आंखें मूंद ली। आप मान क्यों नहीं लेती कि वो शख्स जिसने आपके फोन पर एक लड़की की महज एक झलक देखकर आपकी फीलिंग्स की परवाह किए बगैर आपसे रिश्ता तोड़ दिया, तो आप ऐसा रिश्ता क्यों निभाना चाहती हैं? अल्लाह ने आपके लिए इससे बहुत और बेहतर और अच्छा रखा होगा। वो रुकी। इसकी नजरें अभी भी इस पर थीं। फर्ज करें अगर आपकी शादी के बाद मेरा उससे सामना होता, तो क्या वो ऐसा कुछ कहता? फर्ज करें। मुझे कुछ फर्ज नहीं करना। खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। गालों पर बहते स्याल के साथ इसने सच में इसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। मुकाम शुक्र है अलिशबा बीबी, अल्लाह ने ऐसे शख्स के हाथों आपकी जिंदगी महफूज रखी। चंद फीलिंग्स के नाम से मंसूब हैं, झाड़ झंकार कर फेंक दें और दिल की सरजमीन से उखाड़ कर फेंक दें। मेरी माने तो सजदा शुक्र अदा करें। यकीन कर लें कि वो शख्स आपके काबिल ना था। अपने दिल और जहन को साफ रखें, और जब रोना आए तो मेरी बातें जहन में दोहरा लीजिएगा। इसका कंधा थपथपाते वो बाहर चलेगी। उसे पता था कि वो गलत नहीं कह रही। 4 माह पहले इनकी मंगनी घर वालों की मर्जी से हुई थी, और जब समीन सरमत की ख्वाहिश लेकर इनके पास आई तो उसने मंगनी को जवाज बनाकर दिल में खिड़की खोल ली थी। दिन रात फोन पर बातें, कॉल और हाँ मिलने की हिम्मत वो भी नहीं कर सकी थी। हालात वो कितनी बार कह चुका था, नाराज भी हुआ था, लेकिन अलीशा जानती थी कि वो हिम्मत कभी नहीं कर सकेगी, इसलिए हामी ना भरी। और जब इससे बात के दौरान इसकी झलक देखी तो मजाक मजाक में उसका नंबर मांगा। फिर ये मजाक अक्सर ही होने लगा, इतना कि वो सटपट आ गई। इसके पास कोई फोन नहीं और मेरे साथ उसकी कोई ऐसी दोस्ती नहीं कि अपने फोन पर तुम्हारी उससे बात करवाती फिरूं। खोलते खून के साथ इसने बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया, लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। इसके लहजे में कहकर उसने मजीद बात किए फोन रख दिया, और फिर उसी शाम इसके घर से फोन आया। अलीशा आजाद ख्याल लड़की है और सरमत किसी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता। उसे हीरा पसंद है, रिश्तेदारी करनी है तो हीरा का रिश्ता दे दिया जाए। इसने खुद ये अल्फाज सुने थे। हीरा का इसमें कोई कसूर न था, कसूर तो इसका अपना था, लेकिन नुकसान भी तो इसी का हुआ था। नुकसान अपने हाथों भी तो हो तो तकलीफ तो होती है ना, और वो भी अभी उसे तकलीफ के फेज में थी। हीरा ठीक कह कर गई थी, उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए। शादी के बाद अगर ये सब होता तो वो वापसी मुमकिन न थी। अभी तो 4 माह और चंद ही दिन हुए थे। इसने वाकई दोगाना नफल अता किए और अल्लाह से अपने किए रवैये की माफी मांगी। वक्त पर जान छूट गई। रोते रोते वो थक गई थी। नफल अदा करने के बाद वो इतना पुरसुकून हुई कि बिना खाना खाए सरे शाम सो गई। अगली सुबह बड़ी निखरी निखरी तरु हुई। लेट नाइट कॉल्स की वजह से वो दिन चढ़े तक सोई रहती थी और उसे सारी दिन थकावट रहती और दिल कसाफत से दूर हो चुका था, तो आंख भी जल्दी खुल गई। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो किचन में चली गई। यहाँ ताई और हीरा नाश्ते की तैयारी में थे। शहादत की उंगली मोड़कर मेज पर मारते उसने दोनों को मतवजो किया। चेहरे पर जर्दी लेकिन ढेरों सुकून था। हीरा से उसे नजर मिली तो वो दोनों मुस्कुरा दी। ये दोस्ती की इब्तिदा थी। 1 कप चाय मिलेगी? मेज पर बजाते उसने पूछा था। ठीक है, 7 मिनट बाद खाने की मेज लगेगी, वहीं मिल जाएगी, हीरा ने जवाब दिया। कोई आ रहा है क्या? तजस्सुस से आगे होकर उसने पूछा। ताई बेसाख्ता हंस दी। हाँ, देख लेना तुम भी। हीरा, तुम मुझे आप जनाब मत कहा करो, अब इतनी बड़ी भी नहीं हूँ तुमसे।
اچھا نہیں کہتی، ابھی تم یہ برتن اٹھا کر میز پر رکھ دو، تیزی سے ہاتھ چلاتے اس نے جواب دیا۔ ثروت نے ہاتھ روک کر ایک نظر اسے دیکھا تھا، کندھے اچکا کر وہ چیزیں میز پر رکھنے لگی۔ وہ تو شاید غش کھا کر گرنے کو تھیں، گھر کی باقی لڑکیاں کوئی کام کر دیتی تو انہیں حیرت کبھی نہ ہوتی، لیکن علیشا، وہ بھی ہیرا کے کہنے پر، وہ ہیرا جس کی وجہ سے ابھی 2 دن پہلے اس کی منگنی ختم ہوئی تھی۔ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ حیران تو علیشا بھی ہوئی تھی جب گھر کے مختلف کونوں سے سیڑھیوں سے ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں ناشتے کی میز پر آ بیٹھے تھے۔ سب کی ٹائمنگ تھوڑے تھوڑے وقفے سے فرق تھی، سو اس نے باری باری سب کو قائل کر لیا تھا کہ وہ ایک وقت میں اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کر لیا کریں۔ باسط، ذیشان اور چھوٹے ماموں ان سب میں شامل نہیں تھے۔ یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ وہ کچن میں ہیرا کے پیچھے کھڑی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہیرا، تمہارا نام ہیرا ہونا چاہیے تھا۔ نم آنکھوں سے وہ اس کے گلے لگ گئی۔ یہ کب ہوا اور کیسے؟ عقب سے ابھرتی ذیشان کی آواز پر وہ دونوں الگ ہوئیں اور ذیشان کی بات پر ہنستی چلی گئیں۔ یقیناً یہ پہلی بار تھا جب ہیرا منصور اس گھر میں کھلکھلائی تھی اور ذیشان حیدر اس خوبصورت ہنسی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا تھا۔ آنے والی کئی راتیں اس نے اس ہنسی کے تعاقب میں گزارنا تھی۔ ہیرا بیٹے، ذرا میرے کندھے تو دبا دو، ہر وقت لیٹے رہنے کی وجہ سے درد ہونے لگتا ہے۔ وہ دیوار گیر الماری درست کرتے ہوئے رکی۔ بس 1 منٹ نانو، سارا پھیلاوا لمحوں میں سمیٹا اور ان کے پاس تھی۔ آپ سارا دن یہیں رہ کر بور نہیں ہو جاتی؟ نرمی سے ان کے کندھے پیچھتے ہوئے وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ بہت دل گھبراتا تھا شروع میں، ہمارا مشترکہ گھریلو نظام تھا، شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر وقت آنا جانا لگا رہتا۔ اللہ بخشے بہت مہمان نواز تھی میری ساس، پھر اتنا بڑا خاندان، بہت رونق ہوتی تھی ہمارے گھر میں۔ بیمار ہوئی تو جیتے جی قبر میں جی لیا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے وہ خاموش ہوئی۔ تو پھر آپ باہر کیوں نہیں؟ اس نے سوال خود ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ اگر وہ خود کہیں آنے جانے کے قابل ہوتی تو اس ایک کمرے تک محدود رہتی۔ یہاں تک رہتے اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کے رہنے والوں کے پاس کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت نہیں۔ یوں بھی ایک بوڑھی عورت جس کی دنیا ایک کمرے اور گئے دنوں کی یادوں پر مشتمل تھی، اس نئی نسل کو کیا غرض ہو سکتی تھی؟ اور اس نسل کے لیے کمانے کی مشین بنے والدین کے پاس ان کے لیے وقت نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ جنریشن گیپ کا مطلب اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ عجیب سوچوں کا شکار تھی۔ اس مسئلے کا حل اس نے یوں نکالا کہ اس شام جب ماموں نانو سے ملنے کمرے میں آئے تو نانو سو رہی تھی۔ اس نے ماموں سے کہہ کر ان کی ویل چیئر منگوا لی۔ ماموں نے حیرانی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ ان کی ماں تھی اور 10 سالوں سے بستر پہ تھی۔ جانے انہیں اس بات کا خیال کیوں نہ آیا؟ وہ روز رات ان کے پاس کچھ وقت گزارا کرتے تھے، اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتے۔ آج احساس ہوا تھا کہ انہوں نے کیسی سزا دے رکھی تھی اپنی ماں کو۔ جب وہ سگی اولاد ہو کر ماں کے حقوق بھول بیٹھے تھے تو بیوی بچے کیسے ان کی ماں کی پرواہ کرتے؟ پرواہ کے لیے بعض اوقات ایک چیز روزمرہ میں شامل ہو کر اپنا احساس کھو دیتی ہے اور پھر کسی ایک لفظ، ایک اشارے سے پوری طرح جی اٹھتی ہے۔ نانو ایک لمبے عرصے کے بعد اس قید نما کمرے سے باہر نکلی تھی۔ انہیں تو پتہ بھی نہ تھا کہ یہ آزادی ہیرا کی مرہون منت ہے۔ بڑے عام سے منظر پھر ایک بار لوٹ آئے تھے۔ خوشی سے ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ دیر سے ہی پر ان کے بیٹے کو خیال تو آیا تھا۔ ہمار سڑک پر ان کی ویل چیئر دھکیلتے ماموں خود بہت دور تک گئے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود آج اس ہوا میں عرصے بعد سانس لے رہی ہوں۔ سورج اپنی آخری پڑاؤ کی طرف رواں دواں تھا۔ پارک میں فٹ بال کھیلے بچے جسے ان کا بچپن تھا۔ کچھ چھوٹے بچے غباروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ واپس لوٹی تو بہت حشاش بشاش گھر میں آئی۔ نانو، باہر جا کر مجھے بھول گئی تھی نا؟ نانو کو دہکتا دیکھ کر ہیرا نے مصنوعی دکھ سے کہا۔ پتہ ہے بچہ جب دنیا دیکھتا ہے تو سب بھول جاتا ہے۔ میں تو اپنی زندگی گزار چکی ہوں، اب تو رونق میلے زندگی کا زندہ ہونے کا احساس ہے۔ میں کچھ نہیں بھول سکتی۔ محبت سے اپنا دایاں ہاتھ انہوں نے ہیرا کے سر پہ رکھا۔ تھینک یو ہیرا بیٹا۔ جاتے جاتے نم آنکھوں کے ساتھ ماموں اسے شکریہ کہنا نہیں بھولے تھے۔ اس رات ایک عرصے کے بعد اس کے گھر کے 2 افراد سکون کی نیند سوئے تھے۔ تھوڑا سا دائیں طرف کرو۔ خوبصورت ایک فطری منظر کی پینٹنگ اٹھائے وہ دروازے پر چڑھا، اسے دیوار پر سیدھا لگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ نیچے کھڑی ہیرا اسے ہدایت دے رہی تھی۔ ہر بار فریم کبھی دائیں طرف زیادہ ہو جاتا تو کبھی بائیں طرف۔ بس آخری بار سیٹ کر رہا ہوں، ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ میں نیچے اتر جاؤں گا، آپ خود کریں گی۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا۔ میں تو پہلے بھی خود ہی کرنے لگی تھی۔ تمہاری مردانہ انا ہٹ ہو گئی۔ سیاہ چوڑے شیشے والی بلیک ناک پر جمائے میرون چیکس والی شرٹ پہن کر وہ تینوں کہنیوں تک فولڈ کیے، وہ بھی برابری کے بنیاد پر بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ خود ہی کریں، مجھ سے یہ لیفٹ رائٹ پریڈ نہیں ہو رہی۔ منہ بنا کر وہ میز سے نیچے اترنے لگا۔
جب میز سفید ماربل سے پھسل گئی اور وہ دور جا گرا اور وہ چھلانگ لگا کر بچنے کی کوشش میں اس سے آ ٹکرایا۔ اسی لمحے باسط اندر داخل ہوا۔ ہیرا شہری کو کندھے سے تھامے کھڑی تھی۔ یہ منظر باسط کے لیے برداشت کی حد سے بہت پرے تھا۔ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کے اس نے ان دونوں کو الگ کیا۔ بھائی، شہری نے وضاحت کے لیے منہ کھولا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہری حیران پریشان کھڑا تھا۔ اسے وہی کھڑا دیکھ کر وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شہری منہ نیچے کیے کمرے میں چلا گیا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتا باسط چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باپ بھائی کے بغیر تم کیسے رہ سکتی ہو؟ تمہارے لباس اور رہن سہن کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن میری بہن کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد میرے ہی بھائی کے ساتھ تم حیا کی بے پردگی کرو گی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اب تم ایک گھر میں ہو، گھر کا مطلب پتہ بھی ہے، ہم عزت دار لوگ ہیں، یہاں رہنا ہے تو کم از کم عزت کے معنی سیکھ لو۔ اس عزت دار گھر کی لڑکیوں کے بدن سے چپکے لباس دیکھ کر اور آپ سے بات کر کے مردوں کی ذہنیت کا اندازہ تو میں بھی لگا سکتی ہوں۔ فی الحال میں ایسے کسی بھی موڈ میں نہیں کہ یہ سب سیکھتی پھروں، اس لیے اپنے سیکھنے پر فوکس کریں تو بہتر ہوگا۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر اس کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لڑکی ہو کر لڑکی بن کے رہو، ورنہ اچھے سے دکھا دوں گا تمہیں، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ہاں ضرور، آپ بھی یاد رکھیے گا، آپ کی بھی 2 بہنیں لڑکیاں ہیں، کہیں کوئی انہیں بھی دیکھ نہ لے۔ یوں لبوں پر آئی گالی اس نے بڑی مشکل سے روکی تھی۔ پہلو کے بل گرے میز کو ایک زوردار ٹھوکر مار کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ اب ہر صبح ناشتہ بنانے کے لیے سبین اور علیشہ بھی آ جاتی، سو سب مل کر ناشتہ بناتی تھی، جو ظاہر ہے جلدی بن جاتا۔ ہیرا نانو کو لے کر ہر صبح پارک میں جانے کا سوچتی، لیکن ٹائمنگ سیٹ نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی وہ سب ناشتے کی میز پر تھے جب باسط سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا۔ غیر محسوس طریقے سے ہیرا کچن میں چلی گئی۔ ارے کیا بات ہے، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ سب لوگ ایک وقت پر میز اور ساری کام چور لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ اسے آج اسلام آباد کے ایک سلسلے میں جانا تھا اور اس کی آخری معلومات کے مطابق اس کی ماں اس وقت کچن میں ہی پائی جاتی تھی، سو وہ ان سے ملنے وہیں چلا آیا تھا۔ بھائی، رابی چلائی تھی؟ اچھا سوری۔ شہری کی پلیٹ سے آملیٹ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے منہ میں ڈالا تھا۔ اب تو یہ خواب مہینہ پرانا ہو چلا ہے اور آپ آج دیکھ رہے ہیں، سبھی نے کہا۔ مجھے تو کسی نے جھوٹے منہ نہیں پوچھا، اب واپس آ جاؤں تو میں بھی سب کے ساتھ ہی ناشتہ کیا کروں گا۔ اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا آج۔ اندر کھڑی ہیرا نے تبھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب کم از کم ناشتے کے وقت کچن میں نہیں آئے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی باسط کی موجودگی کے ساتھ اس کی غیر موجودگی کا سرا جوڑے، اس لیے باسط کے آنے سے پہلے ہی وہ اگلی صبح نانو کے ساتھ پارک آ گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، پارک میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اتنے دن بعد اس نے تازہ ہوا میں سانس لیا تھا۔ زندگی ایسی تر و تازہ لگ رہی تھی جیسے بھیگی گھاس میں آگے ڈیزی کے سفید اور گلابی ننھے پھول۔ صبح کی نرم ہوا نے ذہن و دل پہ ساری کثافت کو اڑا دیا تھا۔ نانو پارک میں کھیلتے بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نانو، آپ یہاں بیٹھے، میں ذرا ایک راؤنڈ لگا کر آتی ہوں۔ نانو نے بے توجہ سے سنا اور دیکھے بنا ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جاگنگ ٹریک کی طرف بھاگی۔ 400 میٹر کی ٹریک پر دوڑ لگانے کے بعد ہی وہ نڈال ہو چکی تھی۔ ٹریک کے عین بیچوں بیچ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکے ہوئے سانس درست کرنے لگی۔ سیاہ لائٹنگ والی شرٹ کی آستین اس نے ہمیشہ کی طرح کوہنیوں سے ذرا آگے تک فولڈ کر رکھی تھی۔ گلابی چہرہ سرخ ہو کر دہک رہا تھا۔ گہرے سیاہ سلکی بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ گہرے سانس لیتے سیدھے کھڑے ہو کر اسے ناک پہ دھرا چشمہ درست کیا اور دائیں ہاتھ سے پسینہ پونچھ کر ہاتھ جھٹکا۔ تبھی اس کے عقب سے کسی نے کندھے پر سے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ نرم سی نظروں سے تکتا ذیشان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ پی لیں، پانی جھوٹا نہیں۔ نظروں سے پانی کی سطح جانچتی وہ جھپ گئی تھی۔ بڑی دلکش سی تتلی کی رنگین اڑان بھر گیا تھا۔ ٹریک سے ہٹ کر وہ اوس میں بھیگی گھاس بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ اسے سچ میں اس وقت پانی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ پانی کی بوتل منہ سے لگائے وہ سامنے جھولتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے ذیشان کسی وقت نظر چرا کے اسے دیکھ لیتا۔ اچانک کچھ جھجک کر اس نے ہیرا کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ لچ کر کچھ سمٹ گئی۔ اس کی شرٹ کی کالر پر گھاس کا ٹڈا تھا۔ ذیشان نے فوراً پکڑ کر گھاس کا ٹڈا دور سے اس کی شرٹ سے پھینکا تھا۔ آپ شرما رہی تھی؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کا رنگ دیکھ رہا تھا۔ آپ کا میرا شرمانے کا کوئی تعلق ہی نہیں تو شرمانا کیسا؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ شرمانے کا تعلق کون سا ہوتا ہے؟ وہ اس چیز سے بھی زیادہ حیران ہوا تھا۔ شرمانے کا تعلق کسی ایک سے ہوتا ہے۔
وہ ایک جو اپنا ہوتا ہے، باقی تو سب سے تھپڑ کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کی بات سمجھ کر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ مجھے لگا آپ ڈر جائیں گی۔ نہیں، میں ڈرتی نہیں ان بے ضرر مخلوقات سے۔ اسے بے اختیار ہی یاد آ گیا تھا، جب گھر میں کوئی چھپکلی، چوہا یا کاکروچ آ جاتا تو ماما اسپرے لینے اوپر کمرے میں چلی جاتی اور ان کے آنے تک ہیرا جھاڑو، وائپر یا جو بھی چیز میسر ہوتی اس کا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آنکھوں کی نمی نے حال دھندلا دیا تو شکر کے ساتھ اس کی بوتل تھما کر وہ نانوں کی طرف بڑھ گئی۔ ذیشان کے ہاتھوں نے نرمی سے بوتل کے دہانے کو چھوا، جیسے کچھ دیر پہلے ہونٹوں سے لگائے وہ پانی پی رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بہت سے خواب تھے جن کے پورے ہونے کا خود اسے بھی شاید یقین نہ تھا۔ اسے آئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور گھر میں آنے والی خوش کن تبدیلیاں بھی ماموں کی نظر سے پوشیدہ نہ تھیں۔ وہ لڑکیاں جو کمروں میں بیٹھ کر کھانا کھاتی تھیں اور ذرا سی دیر پر ویلا مچاتی تھیں، اب صبح سویرے ناشتہ بنانے میں مدد کے لیے کچن میں موجود ہوتی۔ آئے دن جن میں کپڑوں، جوتوں، فیشن پر تلخ کلامیاں ہوتی، اب اکٹھی بیٹھی جانے کن کن باتوں پر کہکے لگا رہی ہوتی۔ لاؤنج آباد ہونے لگے تھے۔ اماں جو سارا دن اکیلی رہتی تھی اب وہ بھی ان کے درمیان موجود ہوتی۔ بچوں کا ان کے ساتھ رویہ بھی بہتر ہونے لگا تھا۔ علیشا جو کسی کو کچھ نہ پوچھتی تھی وہ بھی ہیرا کا دم بھرتی تھی۔ مہاجبین تو ایسی ہی تھی، جادوئی شخصیت والی۔ یہ سحر اسے اپنی ماں سے ہی ملا تھا۔ گھر کی عورتیں بھی اب تو جانے کن مسئلوں پر تبصرے کرتی تھی، اور تو اور لڑکے بھی اب کم از کم ساتھ بیٹھے نظر آتے تھے، چاہے ابھی ان میں کزنز والی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی کوئی ایک نیکی سب الجھی ڈوریں سلجھا جاتی ہے۔ ہیرا وہ بابرکت نیکی تھی، انہیں بھی اس کے لباس پر اعتراض تھا۔ ہاں تھا، اب انہیں تھا۔ لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھی وہ کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، ماموں کے کہنے پر وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ کوئی پریشانی ہے تو بیٹا مجھے بتاؤ، اتنی اداس کیوں ہو؟ وہ ماموں میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ کیوں، کوئی چیز لینی ہے کیا؟ گدے سوچ کر انہیں جواب دیا۔ ہاں بیٹا ضرور چلی جانا، بتا دینا کب جانا ہے، باسط یا ذیشان تمہیں لے جائے گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کا ہاتھ پھیرا۔ میں تو آفس سے کسی صورت چھٹی نہیں کر سکتا، ذیشان سے کہیں وہ لے جائے گا اسے۔ یوں بھی آپ ہیں تو اس کی جگہ کام دیکھنے کے لیے۔ موبائل کی روشن اسکرین پر انگلیاں پھیرتے باسط نے قدرے تحقیر امیز لہجے میں کہا۔ چلو میں ذیشان کو بھیج دیتا ہوں، کب جانا ہے؟ کل چلی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے ذیشان، تم کل آفس سے آف کر لو۔ جی ٹھیک ہے، اسے فرما برداری سے اسبات میں سر ہلایا، ساتھ ہی ساتھ شکر بھی ادا کیا کہ اس وقت ماما نے کچھ نہیں سنا، ورنہ کوئی شک نہیں تھا وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے روک دیتی۔ چھوٹے سے گھر کی مختصر دیوار انگور کی بیل نے ڈھک رکھی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھ سے تالا کھول کر ہیرا اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ ہوا کے جھونکے نے یکدم گلے لگ کر جیسے خوش آمدید کہا ہو۔ چھوٹے سے صحن کا آدھے سے زیادہ حصہ تو بیل نے ڈھک رکھا تھا۔ آپ 1 منٹ یہیں رکیں، اسے کمرے کے دروازے میں روک کر وہ باہر بھاگی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جو وہ یقیناً جھاڑ پونچھ کے لیے لائی تھی۔ پھر اسے کہنے لگی، مجھے یاد نہیں رہا ورنہ کھانے کا انتظام کرتی۔ اگر تکلیف نہ ہو تو کارنر شاپ سے انڈے اور کچھ چیزیں لا دیں تاکہ میں کھانا بنا سکوں۔ لا دیتا ہوں، بلکہ اگر آپ کہیں تو ریڈی میڈ کھانے کا بھی آپشن موجود ہے۔ بالکل بھی نہیں، آپ پہلی بار ہمارے گھر میں آئے ہیں اور میں آپ کو بازار کا کھانا کھلا دوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے گھر کا مان تھا۔ اس کا یہ انداز ذیشان کو بہت بھلا لگا۔ ٹھیک ہے بتا دیں پھر کیا کیا منگوانا ہے۔ اسے فہرست بتا کر وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ سارے کمرے کو جھاڑنے کے بعد وہ ڈریسنگ مرر کی طرف آ گئی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے کمرے کی حالت درست کر لینا چاہتی تھی۔ اس سے ٹوٹی کھڑکی کے آگے پردہ لگا کر وہ مرر کو گھسیٹ کر کھڑکی کے آگے کرنے لگی۔ گھسیٹتے ہوئے ڈریسنگ مرر کا ایک کونا فرش پر پڑے چھوٹے سے کھڈے میں پھنس گیا۔ اس سے کچھ زور لگا کر ڈریسنگ کو اوپر کھینچا، تبھی کھڑکی کا پردہ اس کے منہ پر آن گرا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ عین اسی وقت دروازے میں ذیشان نمودار ہوا اور ہیرا کی نظر بھٹک کر اس کی طرف چلی گئی۔ جانے کیسے اس کے ہاتھ سے ڈریسنگ کا کونا چھوٹا اور ایک چیخ کے ساتھ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ ذیشان تیزی سے اس کی طرف لپکا، پاؤں کو ہاتھ سے دبوچے وہ درد برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گال آنسو سے بھیگے ہوئے تھے، چشمے کے نیچے اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ ادھر دکھائیں مجھے، اب کی بار اسے سختی سے کہتے دوبارہ پاؤں اسے اپنے سامنے کیا۔ دایاں انگوٹھا پوری طرح نیلا پڑ چکا تھا، ایک طرف سے ناخن بھی آدھے سے زیادہ اکھڑ چکا تھا۔ سپر گرل بننا ضروری تھا کیا؟ میں آ جاتا تو مجھ سے کہہ دیتی۔ اسے سچ میں غصہ آ رہا تھا، اس کی سسکیاں حد سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اٹھے اب ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ نہیں، ہلدی باندھ دے، رندھی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ کھڑی وہ اب بھی نہیں ہو پا رہی تھی، ہوا ہی نہیں جا رہا تھا۔ چوٹ اگرچہ انگوٹھے پہ لگی تھی لیکن اس وقت تکلیف پورے پاؤں میں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پاؤں چھونے سے وہ اس کا گریز سمجھ گیا تھا، اس لیے اب چھو نہیں رہا تھا۔
کچھ دیر کا انتظار کرنے کے بعد وہ جیسے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے سہارا دیتے وہ بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے باوجود وقت ٹھہرنے کی دعا بھی نہیں کر سکا۔ اس کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو وہ دعا کرتا کہ یہ وقت بار بار آئے۔ بہت تکلیف سے وہ بیڈ تک پہنچی تھی۔ سائڈ ٹیبل کے دراز میں فرسٹ ایڈ باکس ہے، ذرا پکڑا دیں مجھے۔ پاؤں پر ابھی بھی اس کی گرفت مضبوط تھی۔ نشاندہی کی گئی دروازے میں سے باکس نکال کر وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ وہ اس کی پٹی کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہ کافی حد تک خود پر قابو پا چکی تھی۔ ایک گلاس پانی پلیز۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر پانی لینے چلا گیا۔ اس کے واپسی آنے تک وہ کسی چیز سے ناخن اکھاڑ کر الگ کر چکی تھی۔ چہرے پر اذیت، بھیجے ہوئے ہونٹ اور آنکھوں سے بہتا پانی، اسے لگا وہ اسے جانتا ہی نہیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اسے شوق لگا تھا۔ ان کا تعلق ہمیشہ رہنے والا نہیں تھا اور جب تک رہتا تو تکلیف ہی دیتا۔ سو اپنے لیے تکلیف کا دورانیہ مختصر کیا ہے۔ انگوٹھے اور پاس پڑے ناخن کی طرف اشارہ کرتے پاؤں پر پٹی لپیٹے وہ کہہ رہی تھی، میرا خیال ہے اب گھر چلا جائے۔ گہری سانس بھر کر اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ ناقابل یقین۔ ٹھیک کہا، کھانا تو اب میں بنا نہیں سکوں گی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اتنا بھی ضبط کرنے کی کیا ضرورت ہے ہیرا؟ میں جانتا ہوں آپ تکلیف میں ہیں، پھر ہنسی کا تکلف کیوں؟ اسے ہیرا کی ہنسی سے دکھ پہنچا تھا۔ آپ نے سنا نہیں، مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ہوتا ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے مرہم ہی ہوگا۔ نہیں تو اتنا یقین کر لیں کہ میں نمک پاشی کرنے والوں میں سے نہیں۔ اگر بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ اپنا آپ دب جانے کا، کھو جانے کا اندیشہ ہو تو بانٹ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات جو بات ہمارے لیے بوجھ بنی ہوتی ہے، سننے والا اسے آپ کے لیے ہلکا کر دیتا ہے۔ نہ تھکائیں خود کو پلیز۔ اس کا دھیما لہجہ، اس کے الفاظ ایسے آنچ تھے جو جلاتے انہیں لیکن پگھلا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور کون جانے ہیرا منصور نے پگھلنا شروع کر دیا ہو۔ علیشا کا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ گھر میں اچھی خاصی رونق ہو رہی تھی۔ رشتہ ماموں کے کسی دوست کے بیٹے کا تھا اور بہت امید تھی کہ رشتہ ہو جائے گا، اس لیے بہت اہتمام کیا جا رہا تھا۔ نانو بھی ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ تھی۔ پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے وہ کمرے میں ہی تھی۔ درد اتنا بھی نہیں تھا لیکن مامی نے خود ہی اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، سو وہ منع نہ کر سکی۔ ابھی وہ اکیلی نانو کے کمرے میں بیٹھی بیزار ہو رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آنے لگی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی جب کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ سو رہی تھی؟ میں بس جانے ہی لگا تھا۔ ہیرا کو لگا جیسے وہ وضاحت دے رہا تھا۔ سو نہیں رہی تھی، ہاں بس ابھی آنکھ لگی تھی۔ معصومیت سے اس نے جیسے غلطی کا اقرار کیا ہو۔ اینک کے شیشوں کے پیچھے آنکھوں میں کچی نیند کا خمار گلابی دوڑوں کی صورت لے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ترتیب ہی میں دکھائی دیتی تھی، چاہے رات کے 12 کا وقت ہو یا صبح کے 5 کا۔ یہ پہلی بار تھا جب ذیشان نے اسے بکھری بکھری حالت میں دیکھا تھا۔ پونی سے نکل کر بال بے ترتیب تھے۔ خیریت؟ اس نے بایاں آئی برو اٹھا کر پوچھا تھا۔ وہی تو پوچھنے آیا ہوں، ٹھیک ہے آپ؟ جی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے جس بہادری سے آپ نے ناخن کھینچا تھا، اس ظلم کی مجھے آپ سے توقع نہ تھی۔ جانے شکوہ تھا یا کیا؟ بہادری بھی کہہ رہے ہیں اور ظلم بھی۔ پہلے سوچ لیں آپ کو لگتا کیا ہے۔ اور توقع تو آپ کو رکھنی چاہیے ہی نہیں تھی۔ توقعات ٹوٹیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ وہ پھر ہنسا۔ میں تو سب بھول گیا ہوں، اب نئے سبق پڑھ رہا ہوں، آہستگی سے کہتے وہ واپس مڑ گیا۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے عبدالباسط نے ایک نظر ٹھٹک کر ذیشان کو اور ایک نظر اس کے پیچھے بستر پر نیم دراز ہیرا کو دیکھا تھا اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا تھا۔ رات کے 2 کا وقت تھا۔ اندھیرے نے ہر خوش رنگ منظر کو سیاہی کا ایک دھبا بنا ڈالا تھا۔ وہاج ہاؤس کے باز ہی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، لیکن کوئی تھا جو رات کے اس پہر گھٹ گھٹ کے رونے پر مجبور تھا۔ گھٹنے سینے سے لگائے کروٹ پر لیٹی ہیرا بے آواز رو رہی تھی۔ شام میں لاؤنج میں ہونے والی گفتگو اس کے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ اتنی لاعلم ہوتی جتنا اسے ظاہر کرنا پڑا تھا؟ علیشا کا رشتہ پکا ہوا تھا اور گھر کے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے مامی کو باسط کی شادی کا بھی خیال آ گیا۔ باسط کے لیے انہوں نے ہیرا کی بات کی تھی۔ باسط جو دوست کے ساتھ ڈنر پر جانے کے لیے نکل رہا تھا، ان کی بات سن کر لاؤنج میں ہی چلا آیا۔ ہیرا کچن سے چائے بنا کر لا رہی تھی جب اس نے باسط کی آواز سنی۔ آواز تھی یا سورہ اسرافیل، وہ اپنی جگہ پر ہی سن ہو گئی۔ علیشا والا واقعہ آپ بھول گئی؟ شیری پر ڈورے ڈالے میں نے اسے دیکھا ہے، اور ذیشان کے ساتھ اس کے مراسم۔ میں کچھ بھی نہیں بھول سکتا، کم از کم لڑکی کے پاس کردار تو ہونا چاہیے، اس لیے ایسا سوچنے کی غلطی بھی مت کیجیے گا۔ کوئی آسمان تھا جو سر پر گرا تھا، کیسے بے بنیاد الزام لگا تھا۔ علیشا والا معاملہ تو وہ اپنی دانست میں ختم کر چکی تھی۔ آج پتا چلا کہ اس کا دامن تو ابھی بھی داغدار ہی تھا، اور شیری
وہ تو چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا سا بھائی تھا اس کا۔ اوہ میرے اللہ، کون تھا کون نہیں تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ کس نے کیا کہا کیا سنا وہ نہیں جانتی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ کر سوتی بن گئی۔ یہ سچ تھا کہ ذیشان کے نرم لہجے اور پرشوق نگاہوں سے وہ بہت پہلے ہی اس کے دل کا حال جان گئی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ اس نے کبھی اس کے جذبوں کی پذیرائی تو کیا اسے اس بات کا احساس تک ہونے نہ دیا تھا کہ وہ اس کی ہمراز ہو چکی ہے۔ اگر وہ اسے خاموشی سے چاہ رہا تھا تو یہ اس کا اپنا فیل تھا، اور وہ کیوں کسی کے فیل کے لیے جواب دہ ہوتی؟ اس نے پہلا فیصلہ ہی غلط کیا تھا، سو اب سدھارنا بھی اسے ہی تھا۔ بہت رو چکی تھی، پر وہ اب نہیں رہے گی۔ چپکے سے اٹھ کر اس نے نانو کا فون اٹھایا اور مناسب الفاظ کے انتخاب سے ایک پیغام لکھا، ذہن نشین نمبر کو ایک بار دل میں دہرایا اور آنکھیں بند کر کے بھیج دیا۔ بھیجا گیا پیغام مٹا کر فون اس نے واپس رکھ دیا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اب اگر جواب نہ آیا تو؟ اس سوچ نے معدے میں کھلبلی مچا دی تھی۔ ساری رات اس نے انگاروں پہ گزاری۔ صبح نانو نے اس کے بھاری پپوٹے دیکھ کر پوچھا تو اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ساری رات جاگنے اور رونے کے بعد واقعی اس کا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ نانو اندازہ نہیں کر پائیں کہ اس کی طبیعت سچ میں ٹھیک نہیں یا بات کچھ اور ہے۔ کل شام لاؤنج میں جو بھی ہوا وہ سب جانتی تھی۔ وہ وہیں موجود تھی۔ ہیرا کی عدم موجودگی پہ انہوں نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ کچن میں تھی اور پھر بعد میں کس وقت آ کر لیٹ گئی۔ شاید باقی اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس نے کچھ نہ سنا ہو، کیا پتا۔ انہوں نے خود کو تسلی دی تھی، اور یہ تسلی انہیں پارک میں بیٹھے ہوئے بالکل جھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹریک پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ صبح کی خنک ہوائیں بھی اس کا وجود پسینہ پسینہ کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا پسینہ بن کر بہہ جانے کا ارادہ ہو۔ اوائل سرما کا سورج اونچا ہو کر اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس دائری ٹریک پر بھاگتے وہ زندگی کے دائرے سے نکلنے کی کوشش میں تھی۔ بے تحاشا بھاگنے کے بعد بھی وہ اسی مقام پر آ جاتی جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات لیے بے نیازی سے وہ بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میرے اللہ، گالوں پر بہتے آنسوں کے ساتھ نانو نے بے اختیار اللہ کو پکارا تھا۔ تھکے جسم نے ساتھ دینے سے انکار کیا تو شل ٹانگوں کے ساتھ وہ نانو کی طرف آ گئی۔ دونوں کے درمیان کیسا خاموش معاہدہ تھا، کچھ نہ پوچھنے اور کچھ نہ بتانے کا۔ چوڑی طویل گھر کو جاتی سڑک مڑتے ہی ہیرا کی نظر مین گیٹ کے سامنے بائک پر بیٹھے ذیشان پر پڑی۔ اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے چہرے پر سیاہ ماسک تھا۔ قریبی ایک اور لڑکا ایسے ہی سیاہ ماسک میں بائک پر بیٹھا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے پولیس پولیس کا شور مچا دیا، جس سے بدحواس ہو کر بائک پر بیٹھے لڑکے نے ذیشان پر گولی چلا دی۔ نانو کو وہیں چھوڑ کر وہ چیختی ہوئی ذیشان کی طرف بھاگی۔ پاس کھڑا لڑکا بھی بائک پر بیٹھ چکا تھا۔ ہوا کی رفتار سے بائک اڑاتے وہ اس کے سامنے سے گزرے تھے۔ اس کے ذیشان تک پہنچنے تک تائی زینب بھی شور سن کر باہر آئی تھی۔ وہ ذیشان کو آفس سے روکتے روکتے دروازے تک آئی تھی۔ اس کا بخار ابھی تک اترا نہیں تھا، اس لیے وہ اسے منع کر رہی تھی۔ ابھی وہ اندر بھی نہیں پہنچی تھی جب ہیرا کی چیخوں نے دہلا دیا۔ باہر نکلتی ہی خود ان کی چیخیں بھی نکل گئی تھی۔ ذیشان خون میں لت پت پڑا تھا۔ ہیرا اس کا سر بازو پہ رکھ کے زور زور سے چلا رہی تھی۔ شہری شہری باہر آؤ، ذیشان اٹھیں، آنکھیں کھولیں، ہم آپ کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے آنسو نے ذیشان کا بھی چہرہ بھگو دیا تھا۔ پوری ہمت سے ذیشان نے آنکھیں کھول کر اس پریورش کو دیکھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ زینب اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ گھر میں موجود سب افراد باہر نکل آئے تھے، اور بدقسمتی سے اس گھر میں کوئی مرد شامل نہیں تھا۔ شہری کہاں ہے؟ وہ تو کالج چلا گیا۔ میں ایمبولینس کال کرتی ہوں۔ سبین اندر بھاگی۔ رکو رکو، باہر آؤ، بہت خون بہ رہا ہے۔ سینے میں گولی لگی تھی جبکہ بائک سے گرنے کی وجہ سے سر گیٹ کے پہلو میں کھڑے ستون سے جا ٹکرایا تھا۔ خون بے تحاشا بہ رہا تھا۔ وہ مضطرب سے اٹھی۔ آپ مل کر انہیں بائک پر بٹھائیں۔ علیشا، تم سنبھال کر بیٹھ جانا، میں بائک پر لے جاتی ہوں۔ مامی سمجھ رہی تھی وہ اپنے حواسوں میں نہیں، جبکہ ابھی تو وہ حواسوں میں لوٹی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے بائک سیدھی کی اور بیٹھ کر ہیلمٹ پہن لیا۔ سب کی مدد سے ذیشان کو بائک پر بٹھایا گیا۔ علیشا نے اسے پیچھے سے گلے سے لگا کر قابو کر رکھا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ ہیرا کی پشت سے جڑا تھا۔ دونوں کے لیے اس کا وزن سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود ہمت کر کے وہ اسے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے آئی تھی۔ اگرچہ پولیس کیس تھا لیکن پیسے کی اہمیت سے کسے انکار ہے۔ علیشا نے سبین سے
فون سے گھر فون کر کے اسپتال کا بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ہی ماموں اور مامی وغیرہ آ گئے تھے۔ گولی کندھا چیر کر نکل گئی تھی، اب صرف زخم ہے جس کی پٹی کر دی گئی ہے، اور سر پر لگی چوٹ سے زیادہ خون بہا تھا، غالباً اسی کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی تھی۔ وقت پر لے آ جانے کی وجہ سے بچت ہو گئی ہے، اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کے رٹے رٹائے جملے اس وقت کسی نعمت سے کم نہ تھے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے دیکھا، مگر وہ وہاں تھی ہی کب؟ وہ تو ان سب کے وہاں پہنچتے ہی گھر واپس آ گئی تھی۔ وجود شل اور طبیعت بری طرح مزمل، اسے ڈھیر ساری تنہائی کی ضرورت تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک بار تو ٹھٹک کے رک گئی۔ السلام علیکم ابو۔ 4 قدموں کا فاصلہ طے کرنے میں سانس پھولنے لگی تھی۔ سامنے کھڑا شخص وہی تھا جس کا نام اس کے نام کی پہچان تھا، منصور احمد۔ سلام کا جواب دیتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار دیتے ہوئے اسے پہلو سے لگایا۔ نانو کنگ سی بستر پہ بیٹھی تھی تو ہیرا منصور احمد کے زندہ ہونے سے باخبر تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، کتنا وقت لگے گا پیکنگ میں؟ نانو کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں انہوں نے ہیرا سے پوچھا۔ بس 5 منٹ۔ نانو سے نظر چراتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ ہیرا کی بات سے نانو کو اتنا شوق لگا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو انہوں نے اتنے یقین سے منصور احمد سے کہا تھا ہیرا اس کے ساتھ جانا تو دور، اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ ایک باپ کے ہوتے اس نے یتیموں کی طرح زندگی گزاری تھی، اب وہ کیسے اس باپ کے ساتھ جانے کو راضی ہو گئی؟ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے اور ہیرا جانتی ہے، اور یہ بھی کہ اس نے رات میسج کر کے انہی کو تو بلایا تھا۔ مجھے معاف کیجیے گا نانو، میں نے کوشش کی تھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہنے کی، لیکن ہر کوشش کامیاب تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ چند ماہ ہی نے اس لڑکی کو اتنا بے حال کر دیا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی، اور ہیرا منصور خاموشی سے ان کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ بہت پہلے ہی اس نے ماں کے دکھوں کا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ منصور احمد کی طلب کوئی اور تھی، لیکن گھر والوں نے زبردستی مہاجبین ان کے پلے باندھ دی تھی۔ 2 سال تک انہوں نے مختلف ہیلے بہانے اپنے ان چاہے سسرال والوں کو تنگ کر رکھا تھا، لیکن جانے وہ کس مٹی سے بنے تھے کہ مہاجبین کو پھر بھی ان کے سنگ رخصت کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس رخصتی کے لیے مہاجبین نے کیا قیمت چکائی ہے۔ مہاجبین کو اگر ان کی دلی وابستگی کا علم ہوتا تو شاید وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاتی۔ منصور احمد گھر والوں کے ہاتھوں میں مجبور انہیں بیاہ تو لائے، لیکن بڑی مشکل سے ماں باپ کی زندگی تک ان سے ان چاہے رشتے کو نبھاتے رہے۔ 3.5 سال کی مختصر مدت کا رشتہ ختم ہونے سے پہلے ہی شاہینہ ان کی زندگی میں بیوی کی حیثیت سے آ چکی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ مہاجبین اپنے گھر لوٹ جائے گی، وہ نئی زندگی میں کھو کر اسے بھول چکے تھے اور بھلا ہی رکھتے اگر شاہینہ انہیں اولاد دینے کے قابل ہوتی۔ انہیں مہاجبین کے پاس اپنی بیٹی کی یاد آتی۔ انہوں نے وہاج ہاؤس کا رخ کیا تو منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے کچھ کہے سنے بغیر منصور احمد کو گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ اپنے گھر اس گھر چلے گئے جہاں انہوں نے کرائے پر مہاجبین کو رکھا تھا۔ مہاجبین اپنا زیور اور جہیز قیمتی چیز بیچ کر اس گھر کو خرید چکی تھی۔ انہوں نے پہلی ملاقات میں ہی دروازے میں کھڑی مہاجبین کے پاؤں پکڑ لیے۔ ہیرا نے ماں کے پیچھے سے اس خوشحال شخص کو دیکھا تھا جس کی ایک تصویر کمرے کے دیوار پر ٹنگی تھی۔ ہیرا کو دیکھ کر وہ ماہی بے آپ کی طرح مچلا تھا، لیکن مہاجبین نے اس کے منہ پر دروازہ دے مارا تھا۔ پھر وہ اکثر آنے لگا، بند دروازے کے پار کھڑا صدائیں لگاتا۔ وہ شخص بھکاری نہیں تھا، لیکن بھکاری بن گیا تھا۔ اولاد کی خواہش کیسی ظالم تھی۔ وہ اور شادی کر لیتا، لیکن شاہینہ کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ مہاجبین جس نے اتنی اذیتیں اٹھائیں، وہ اس شخص کو یہ سکون نہیں دے سکتی تھی۔ انہوں نے ہیرا کو سب کچھ بتا دیا، اس چھوٹے سے ذہن میں ہر بات غیر جانبداری سے ڈال کر اس سے فیصلہ مانگا، اور اپنے حق میں جواب سن کر وہ آسودہ ہو گئیں۔ انہیں یقین تھا منصور ان سے ہیرا کو چھین نہیں سکتا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہیرا کو ایک مرد کی طرح پالا تھا، نزاکت اس کے قریب بھی نہیں آنے دی، گھر کے سخت سے سخت کام کے لیے اپنے لفظوں سے ہمت دی تھی، اس کے خود پر اعتماد کے پودے کو تناور درخت بنانے میں جان لگا دی تھی، زمانے کے موسموں سے لڑنے کے لیے اس کا اندر مضبوط کیا۔ ہیرا ایک ایسا موم تھی جو اپنے ماں کے بنائے سانچے میں آسانی ڈھلتا چلا گیا۔ ماں کے بعد اس نے ماں کی خواہش کا احترام کرتے باپ سے دوری بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ مرنے سے پہلے مہاجبی نے اسے منصور کا نمبر بما پتے دے دیا تھا، اگر وہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس چلی جائے۔ وہ اس وقت ان کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، اس کے باوجود کئی راتیں وہ اس کارڈ کو ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ وہ نمبر
پتہ نہیں اس کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ منصور احمد ماہ جبین کی وفات پر شہر سے باہر تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ مرگ والے گھر میں آ کر بہلا پھسلا کر اسے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیتے۔ اس نے جان بوجھ کر انہیں نا علم رکھا تھا۔ اس نے اپنا فیصلہ خود کیا تھا، اسے تسلیم تھا یہ فیصلہ غلط تھا، اور اب اس نے اس فیصلے کو سدھارنا چاہا تھا۔ منصور احمد اس کا باپ تھا، اسے اس کی چاہ تھی، اس کی یہی بہتر لگا کہ وہ ان کے پاس چلی جائے۔ اب اگر یہ بھی اس کا فیصلہ غلط تھا تو وہ دل و جان سے اس کے نتائج بھگتنے کو تیار تھی۔ ذیشان کو اگر علم ہوتا کہ اس حادثے سے ہیرا اس پر اپنا آپ کھول دے گی تو وہ بہت پہلے ان لڑکوں سے کہتا، وہ چند روپے کے لیے آ کر اسے گولی مار دے، بلکہ وہ تو خوشی خوشی ان کی طلب پوری کر دیتا۔ اس پر جھکی روتی ہوئی ہیرا کے آنسو اس کے چہرے پر گرے تھے۔ وہ ذیشان حیدر کے لیے بے چین تھی، وہ اس کے درد پر روئی تھی۔ اس کے بازو پر سر رکھے اگر دم بھی نکل جاتا تو وہ یہ سمجھتا کہ اس کی زندگی نے اس کی آخری خوشی پوری کر کے اپنا حق ادا کر دیا۔ وہ گھر آیا تو پتا چلا ہیرا چلی گئی ہے، گویا خوشیاں ذیشان حیدر کے لیے تھیں ہی نہ۔ علیشا کی زبانی اسے وہ سب پتا چلا جو تائی امی کی خواہش پر باسط نے کہا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ باسط کے انکار پر خوش ہو یا ہیرا کی تذلیل پر روئے۔ علیشا کے منگنی والا معاملہ تو پاپا نے بند دروازے سے پیچھے ماما اور اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ علیشا نے اپنی غلطی قبول بھی کر لی تھی، اور شہری نہیں، ہیرا منصور ایسی نہیں تھی، اس کا دل جانتا تھا۔ ہاں، اگر اس کا نام ذیشان کے ساتھ لیا گیا تھا تو صرف وہی جانتا تھا کہ یہ سب بے بنیاد تھا۔ اسے اپنے لیے ایسا بے حال ہوتے دیکھنے سے پہلے تو وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ہیرا کی زندگی میں کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس کے وہم ہی ہو، شاید اس کی جگہ گھر کا کوئی اور فرد ہوتا تب بھی اس کا یہی رد عمل ہوتا، لیکن دل تو خوش فہم تھا ہی نہ۔ اس نے انتظار کیا، شاید زینب اس سے اس معاملے پر بات کرے، لیکن زینب اتنی پاگل نہیں تھی۔ باسط جس لڑکی کو مسترد کر چکا تھا وہ اسے ذیشان کے لیے کیسے قبول کر لیتی؟ اگرچہ ان کا دل نہیں مانا تھا کہ ہیرا کا شہری یا ذیشان سے کوئی ربط رہا ہوگا، ہیرا پر یقین نہ بھی کرتی تو اپنے گھر کے بچوں پر انہیں پورا یقین تھا، اور کچھ بھی ہو سکنے کے امکان کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے ذیشان سے اس معاملے پر کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنے منہ سے اقرار کر کے ان کا بھرم توڑ دے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ذیشان حیدر نے پہلی بار ماں کے سامنے اپنی خواہش سر اور نظر اٹھا کر رکھی تھی۔ وہ تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کے سامنے کھڑا ان کا اپنا بیٹا تھا، انہیں تو خود یقین دلانا پڑا تھا۔ وہ نہ تو اکھڑ تھا نہ ضدی، لیکن اس کی بات میں ایک عزم تھا، التجا تھی۔ انہوں نے بار بار اس کی خواہش کو رد کیا، اور وہ بار بار ان کے پاس آتا رہا، یہاں تک کہ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ ان کے پاس اب بھی آتا تھا، لیکن اب اس کی زبان نہیں، صرف نظر سوال کرتی تھی۔ گھر میں علیشا کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ منگنی کے بعد سے ہی جہیز کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن اب تو تمام لڑکیوں کو اپنے کپڑے اور کپڑوں کے ساتھ کی میچنگ کی چیزوں کی فکر ستا رہی تھی۔ بارات کے لیے ہال بک کروا لیا گیا، لیکن مہندی کے لیے لڑکیاں کسی طور پہ بھی ہال کے لیے راضی نہ تھیں۔ 10 بجے تو ہال کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور 10 بجے تک تو ہمارا فنکشن شروع بھی نہیں ہوتا۔ سب کی منتقل رائے یہی تھی، اس لیے مہندی کے فنکشن کے لیے گھر ہی سجایا گیا۔ گیندے کے زرد پھولوں اور سرخ مہین کپڑوں کے پردوں سے سجاوٹ کی گئی۔ فنکشن کے لیے لان میں انتظام کیا گیا۔ وسیع لان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی سرخ کارپیٹ کی راہ گزر بنائی گئی تھی، جس کے اطراف میں خوابناک سبز روشنی کے گلوب تھے۔ راہ گزر کے اختتام پر سرخ و سفید پھولوں سے نشست کی چھت بنائی گئی تھی، اطراف میں انہیں پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ نشست کے علاوہ پورا لان نیم تاریک تھا، نشست پر دودھیا سفید روشنی تھی۔ علیشا روایتی پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس خود بھی زرد پھول لگ رہی تھی۔ تقریب شروع ہونے میں وقت تھا۔ مہندی لگانے کے لیے پارلر سے لڑکیاں بلوائی گئی تھی۔ جب وہ آئی تو ان کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ چہرہ شناسا تھا، لیکن وہ پہچان نہیں پائی۔ چند سیکنڈ کے بعد ذہن میں ہیرا کی شبیہ ابھری تو علیشا کی چیخ نکل گئی۔ جامہ دار کے پرنٹڈ سرخ غرارے پر آدھی آستین والی اوپن شارٹ شرٹ کمر تک آتے بالوں میں بڑے بڑے کرل لہریں سی پیدا کر رہے تھے۔ مانگ سے نکلتی چھوٹی سی بندیا کشادہ ماتھے پر چمک رہی تھی۔ وہ اس وقت وہ ہیرا تو نہیں لگ رہی تھی جسے وہ سب جانتے تھے۔ اس کے کپڑوں اور میک اپ کا لحاظ کیے بغیر علیشا بری طرح اس کے گلے سے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، اسے زور سے بھینچتے ہوئے وہ بولی تو ہیرا مسکرا دی۔ باری باری وہ سب سے ملی تھی،
اور یہ بھی شکر کہ گزری باتوں کا کسی نے ذکر نہ کیا تھا. کسی نے بھی اس کی خاموشی سے چلے جانے کی وجہ نہ پوچھی تھی. جہاں سب ہی اس کے خالص لڑکی والے روپ پہ حیران تھے، وہیں سب ہی نے جی بھر کر اسے سراہا تھا. آج تو اس کی جھپ ہی نرالی تھی. نانو تو ویسے بھی اس کے صدقے واری جاتے تھکتی نہیں تھی. آج تو وہ لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی. اپنی 20 سالہ زندگی میں یہ پہلی شادی تھی جس میں وہ شریک ہوئی تھی. سب کچھ بھلا کر وہ خوش تھی. لان کے ایک کونے میں بیٹھی وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی جب رابی آ کر اس کے سر پر سوار ہوگی. چلے میری تھوڑی سی ہیلپ کروا دیں، مہندی کی پلیٹیں نیچے لانی ہے. وہ اس گوشہ عافیت سے نکلنا نہیں چاہتی تھی. یوں بھی اس کا لباس اس کے لیے امتحان بنا ہوا تھا. بہت سے بہانے بناتے اس نے بہترا منع کیا، لیکن وہ اسے لیے بغیر نہ گئی. بمشکل اپنے کپڑے سنبھالتی وہ اس کے ساتھ چل دی. دونوں ہاتھوں میں مہندی کی پلیٹیں پکڑے وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی. دوپٹہ فریال نے کندھے سے لے جا کر اپنے کمر پر باندھ دیا تھا. اس کے باوجود غرارے سے اسے سخت الجھن ہو رہی تھی. اس کا دھیان کپڑوں کی طرف ہوا جب کسی لڑکی کے پاس سے گزرنے پر اسے ہلکا سا دھکا لگا اور اپنے غرارے سے الجھ کر وہ توازن کھو بیٹھی. مہندی کی پلیٹیں ہلکے سے شور سے زمین پر جا پڑی تھی اور وہ اوپر آنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھے باسط پر. شاخ گل کی طرح لچکیلا بدن اپنی فطری خوشبو کے ساتھ اس کی باہوں میں جھول رہا تھا. اسے لگا جیسے وہ مہک سا گیا ہو. اس کے حواس اس کے ساتھ نہ تھے. اگر وقت روکا جا سکتا تو وہ یہیں روک لیتا. اس کی بند آنکھیں ایک دم سے کھلی تھی اور باسط کو کرنٹ لگا تھا. ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کے بازوں سے نکلی تھی. ایک نگاہ غلط بھی اس پر ڈالے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی. وہ کیوں اس کو کوئی وضاحت دیتی؟ مہندی کی پلیٹیں وہیں پڑی تھیں اور وہ اسی سیڑھی پر کھڑا تھا. ہیرا. سرگوشی کی صورت میں اس کے ہونٹوں سے اس کا نام ادا ہوا تھا تو یہ ہیرا تھی. خوشگوار سی حیرت نے اسے گھیر لیا تھا. ہیرا کے جانے کے بعد ماما نے باسط کے رویے پر بہت افسوس کیا تھا. وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے. آخر اس کی ماں تھی اور وہ جانتی تھیں کہ اس کے لگائے سب الزام بے بنیاد اور جھوٹے تھے. تب اسے نخوت سے منہ پھیر لیا تھا. اب اس کے ایک لمحے میں فیصلہ از خود ہو گیا تھا. مسکراتے ہوئے گیا لمحہ سوچتے وہ آگے بڑھ گیا تھا. تقریب دور سے دیکھتے ہوئے بھی وہ بے حد لطف اندوز ہوئی تھی. باری باری سب لڑکیوں نے اسے بلایا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی. ان کپڑوں کی وجہ سے جو ہو گیا تھا وہ کافی تھا. وہ مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی. سب لڑکیوں نے مہندی لگائی تو بے حد اسرار سے ہیرا کے ہاتھوں پر بھی مہندی لگا دی گئی. یہ پہلی بار تھا جب ہینا نے اس کی بھی ہتھیلی مہکائی تھی. رات کافی بیت چکی تھی اور کسی کے سونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. پوری کوشش کے بعد بھی 2 بجے تک اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں. نانو کو ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ نظر نہ آئی تو وہ ان کے کمرے میں چلی گئی. اس کا اندازہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر وہ وہیں لیٹ کر سو گئی. مہندی کی تقریب ختم ہوتے ہوئے سحری کا وقت ہو گیا تھا. سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے. ذیشان بھی کام نمٹا کر سونے کے لیے کمرے میں آیا تھا جب ایک خواب کو بستر پر سوتے دیکھا. کھلے بال اس کے تکیے پر بکھرے تھے. ایک ہاتھ تکیے پر اور دوسرا اس کے پہلو میں تھا. لمبی انگلیوں کی پورے مہندی سے سرخ ہو رہی تھی. وہ گہری نیند میں تھی. ہیرا یہاں اس کے کمرے میں. اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو. شاید اس کی نیند کے احترام میں کہیں دھڑکنے اس پریورش کے آرام میں مخل نہ ہو. سردیوں میں دادوں سے ہیٹر کی گرمائش برداشت نہیں ہوتی تھی اس لیے سردی کے کچھ مہینے وہ ان کے ساتھ کمرہ بدل لیا کرتا تھا. اس غلط فہمی کی وجہ سے شاید ہیرا یہاں تھی. سجا سمرا روپ اس لیے اس کی خواہش سے اسے چند قدم کی دوری پر تھی. وہ اس کے قریب ہوا. اس کی پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر جمع تھی. وہ سوئی ہوئی بھی کھل کر مسکرا دی. کس کے لیے تم نیند میں شرما رہے ہو اس طرح؟ خواب میں کیا آ گئے ہیں ہم تمہارے سامنے؟ بڑی آہستگی سے اس نے شعر گنگنایا. مندی مندی سی آنکھیں کھل کر بند ہوئیں اور اگلے ہی لمحے پوری کھل گئیں. پلکوں تلے خوابوں کی پوری وادی سانس لے رہی تھی. چشمے کے شیشوں کا حجاب بھی اب تو حائل نہیں تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو سویا ہوا دیکھ چکا ہوں اس لیے میں یہ نہیں پوچھوں گا. آپ بتائیں میرے کمرے میں کیوں سو رہی ہیں؟ اس کا لہجہ شریر سا ہوا تھا. آپ کا کمرہ؟ گردن گھما کر اس نے ارد گرد دیکھا. یہ تو نانو کا کمرہ ہے. اطلاع کے لیے شکریہ لیکن آپ کو اپنی معلومات پر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سردیوں میں یہ کمرہ میرے استعمال میں ہوتا ہے. اوہ سو سوری. وہ ایک جھٹکے کے ساتھ بستر سے اٹھی. آپ چاہیں تو یہاں سو سکتی ہیں. نہیں شکریہ مجھے پتا نہیں تھا. گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے. پاؤں میں ہائی ہیل اڑاتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جادو کے بل
اس کمرے سے وہ غائب ہو جائے. چہرے پر آتے بال، ہاتھوں کی مہندی، اونچی ایڑی اور آف کورس اس کا غرارہ. لڑکی ہونا کتنا مشکل ہے اسے آج اندازہ ہوا تھا. پہلا قدم اٹھاتے ہی وہ ڈگمگا گئی. سنبھل کر. لو دیتی نظروں سے تکتے ذیشان نے اس کے بازو پکڑ کر سہارا دیا تھا. وہ اسے چند قدم دور ہو کر کھڑی ہوئی. کھڑکی سے مسکراتی چاندنی شری نظروں سے دیکھ رہی تھی. اس کے لمس کی گرمائش ہیرا منصور کی نرم باہوں سے ہوتے ہوئے اس کا دل پگھلا رہی تھی. وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی. جھک کر ہیلز اتار کر اسے ہاتھ میں پکڑ لی. جانے کے لیے وہ اس کے قریب سے گزری جب بے اختیار ذیشان نے اس کا راستہ روک لیا. ایسے بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، بوجھل لہجے میں کہہ کر اس نے راستہ چھوڑ دیا. سب نے اس کی تعریف کی تھی لیکن دل ایسے تو کسی کے کہنے سے نہیں دھڑکا تھا. پھر اب کیوں، اور اس کا ہی کیوں؟ جواب وہ جانا نہیں چاہتی تھی، یا جانتی تو بس ماننا نہیں چاہتی تھی. دھڑکنے سنبھالتی وہ باہر نکل گئی. وہ اس سے زیادہ دیکھ رہا تھا. حنائی خوشبو میں بسے تکیے پر اسے باقی کی رات اب گزارنا تھی. بارات آنے والی تھی. سروت ہال کے دروازے میں کھڑی اسٹیج پر دلہن بنی علیشا کو دیکھ رہی تھی. ڈیپ ریڈ کلر کے روایتی لہنگے میں اس کا روپ کسی شہزادی کی طرح دمک رہا تھا. آپ پریشان ہیں ماما؟ انہوں نے ایسے گمسم کھڑے دیکھ کر اندر آتا باسط ان کے پاس روکیا. ارے نہیں، پریشانی کس بات کی؟ سوچ رہی ہوں اگر میرا بیٹا بھی ہاں کر دیتا تو آج اس کے بھی چہرے کے پھول کھل جاتے. آج ہاں کر دوں تو؟ وہ خوش مزاجی سے بولا تو سروت کو حیرت کا جھٹکا لگا. باسط، اور ایسی خوش مزاجی؟ قرب قیامت کی نشانی تو نہیں؟ اب تو تھوڑا وقت تو دو، میں کوئی لڑکی تو دیکھ لوں. تو جو لڑکی پہلے ڈھونڈی تھی وہ پیشکش ختم ہو چکی ہے کیا؟ اس نے بات کاٹی. بظاہر اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کی تھی لیکن سروت بھی ماں تھی. وہ جانتی تھی یہ سب بے وجہ نہیں، اس لیے ایک دم چونک اٹھی. تو کیا میں ہیرا کے لیے ہاں سمجھوں؟ بالکل دل و جان سے ہاں ہے. سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ جھکا. لیکن تم نے تو کہا تھا. انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی. بھول جائے ماما، وہ سب جھوٹ تھا. آئی ایم سوری، میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا. آپ بس جلدی سے بات پکی کریں. ان کے پہلو میں کھڑے باسط نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے ان کے کندھے پر سر رکھا. ضرور بیٹا، بس ذرا شادی سے فارغ ہو لوں تو میں اماں سے بات کرتی ہوں، وہ منصور سے بات کریں. ظاہر سی بات ہے ہیرا ان کی بیٹی ہے اور ان کے پاس ہی تو ان سے پوچھنا پڑے گا. انہیں سوچتے ہوئے اسے تسلی دی. آئی لو یو ماما، یو آر دا بیسٹ ماما ان دا ورلڈ. اندر آتی ہوئی زینب نے ایک ایک لفظ بغور سنا تھا. تو اب عبد الباسط بھی اس کا طلبگار ہوا تھا. اس سے بہتر موقع انہیں کب مل سکتا تھا؟ باسط کی خواہش پر ذیشان کی خوشی کو فوقیت دے کر جٹھانی کو نیچا دکھانے کا. بیٹی کی رخصتی کو بھول کر ان کا دماغ نے جوڑ توڑ میں مصروف ہو گیا. انہیں جو بھی کرنا تھا پکے پیروں اور جلدی کرنا تھا. ذیشان کئی بار ان کے سامنے اپنی خوشی کے لیے کھڑا ہوا تھا. وہ جانتی تھی اس کی طبیعت میں لہروں کی شوریدگی تو نہیں، وہ گہرا اور ٹھہرا سمندر ہے. وہ تو کبھی اپنی ضرورت کے لیے بھی ان تک نہیں آیا تھا. لیکن ہیرا ایک ایسی خواہش، ایک ایسی خوشی تھی جس کے لیے وہ بار بار ان تک آتا رہا تھا. اس کی ہر نظر سوال بن گئی تھی. اب وہ اس کی خواہش پوری کر کے پوری زندگی کے لیے اس کے آگے سرخرو ہو سکتی تھی. ہیرا سے تو انہیں پہلے بھی کبھی کوئی مسئلہ نہ تھا. وہ فوراً ساس کے پاس جا پہنچی. ایک وہی تھی جو اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتی تھی. آخر ان کی اکلوتی اور پیاری نواسی کا معاملہ تھا. پھر لڑکا بھی ذیشان جیسا ہیرا تھا. وہ ہیرا جسے کسی تراش کی بھی ضرورت نہ تھی. حسب توقع وہ سن کر خوش ہو گئی. ہتھیلی پر سرسوں جماتے وہی ہال میں منصور احمد سے بھی بات کر لی گئی. انہوں نے سارا اختیار ہیرا کو یہ کہہ کر دے دیا تھا کہ اس کی زندگی ہے. اگر اس رشتے سے اسے خوشی ملتی ہے تو انہیں وہ اس کی خوشی کے لیے دل و جان سے راضی ہیں. ہیرا سے بات کرنے کی ذمہ داری بھی نانو کو سونپ دی گئی. زینب چاہتی تھی کہ جلد از جلد سب کچھ طے پایا جائے. ان کے دل میں جٹھانی کی طرف سے ایک خوف سا تھا. تاخیر کی صورت وہ جیتی بازی ہار نہ جائے. اس لیے انہوں نے بار بار تاکید کی تھی کہ جلد از جلد، یہاں تک کہ وعدہ بھی لیا تھا. علیشا کی رخصتی کے بعد جب گھر آئے تو سارے ہی لاؤنج میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے. موضوع سخن بلا شبہ علیشا کی شادی کی تقریب تھی. کس نے کیا پہنا، کون کہاں سے تیار ہوا، کون کیسا لگ رہا تھا، کل کیا پہنا جائے، وغیرہ وغیرہ. ایسے میں ہیرا کو وہاں اپنا آپ مسفٹ لگ رہا تھا. اس لیے کچھ دیر زبردستی وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر نانو کے کمرے میں چلی گئی. ہائی ہیل کی وجہ سے پیروں میں شدید درد ہو رہا تھا. ہیل اتار کر اس نے بال پونی میں قید کیے اور تبدیل کر کے کپڑے نکالنے لگی. شکر ہے کپڑوں کی وجہ سے آج کچھ تماشا نہیں لگا تھا. لائے ہوئے کپڑے چھوڑ کر وہ صبح سٹون ورک قمیض شلوار لے کر آئی تھی، سو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. وہ چینج کرنے جا رہی تھی جب شہری نانو کو کمرے میں چھوڑ گیا تھا.
انہیں بستر پر لٹا کر وہ انہی کے پاس بیٹھ گئی۔ اندر کیوں آ گئی تھی؟ ویسے ہی مجھے ان جیسی باتیں نہیں کرنا آتی، نہ ہی مجھے ان کی باتوں کی سمجھ آتی ہے، اس لیے وقت برباد کرنے سے بہتر سوچا کہ آ کر ادھر سو جاؤں۔ اس کے انداز میں ایسی بے سادگی اور بولا پن تھا کہ انہیں بے اختیار اس پر بےحد پیار آیا۔ وہ ذیشان کے ساتھ ہیرا کے رشتے کی بات پر اتنی خوش تھی کہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل بات پر آ گئی۔ زینب نے تمہارا رشتہ مانگا ہے ذیشان کے لیے، اور منصور نے سب تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ ایک دم بے تاثر ہوا تھا۔ نانو اندازہ نہیں کر پائیں کہ ان کی بات پر وہ دکھی ہوئی تھی یا ناراض، کیونکہ خوش تو وہ بہرحال نہ تھی۔ میرا اس گھر اور اس گھر کے افراد سے جو تعلق ہے میں اسے ہی برقرار رکھنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے کسی بھی نئے رشتے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ آہستگی سے کہہ کر وہ اپنے کپڑے اٹھاتی تبدیل کرنے چلی گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب سارا رو لے۔ خوشیوں کی دستک پر اس نے دروازہ خود بند کر لیا تھا، لیکن اب محبت کی صدا پر کان کیسے بند کرے؟ ذیشان کوئی ہیرو نہیں تھا، عام سی شکل و صورت والا عام سا لڑکا، اور باسط جیسے خوش شکل کے سامنے کچھ زیادہ ہی عام لگتا تھا۔ اب تو یہ ہیرا جانتی تھی یا اس کا خدا کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص تھا۔ انجان دیس میں نظروں سے چھلنی کرتے لوگوں میں وہی تھا جو خاموش آنکھوں سے اس کا مسیحائی کرتا تھا۔ اتنے پتھر لہجوں میں اکیلا پھول برسانے والا بھی خاص نہ ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ ان عام سی آنکھوں سے جھلکتے پرخلوص محبت کے جذبوں کی اسیر ہوئی تھی، اور جب دل میں چھپی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت آیا تو اس نے خود کو انکار کر دیا تھا۔ عبدالباسط سے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس رات اس نے واپسی کی تیاری شروع کر لی۔ پاپا کو کوئی کام تھا جس کی وجہ سے انہیں آج ہی واپس آنا پڑ گیا، اور اگر نانو اس سے پہلے بات کر لیتی تو یقیناً وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ بے دلی سے ولیمے کی تقریب دیکھ کر جب علیشا کو گھر لے کر آئے تو اپنا مختصر سامان اٹھا کر نانو کو اللہ حافظ کہتی وہاج ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ پاپا سے کہہ کر اس نے گاڑی منگوا لی تھی۔ باہر آ کر اس نے گاڑی کی تلاش میں نظر دوڑانا شروع کی ہی جب سیاہ وٹس اس کے عین سامنے آ کے رکی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ اگر کہیں گی تو آپ کو گھر تک بھی چھوڑاؤں گا، پلیز بیٹھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر گاڑی کا اگلا دروازہ کھولے ذیشان اس احترام سے کہہ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیگ رکھ دیا اور آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ تارکول کی سیاہ سڑک پر گاڑی انجان منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ خاموشی بڑی خاموشی ان سے کے ساتھ تھی۔ خاموشی بڑی خاموشی سے ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ پہلے تو وہ چپ چاپ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو خود ہی بات شروع کی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ یوں ہی، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ انکار کی وجہ جاننے آئے ہیں؟ نہیں، انکار کو اقرار میں بدل لیں۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر اس نے جواب دیا۔ ہیرا نے دل مضبوط کیا تھا، وہ کسی کو کسی کا سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے نکل رہی تھی۔ وہ کیسے؟ جب تک ڈاکٹر کو مرض نہ بتائیں وہ کس بیماری کا علاج کرے گا؟ ڈاکٹر قابل ہو تو مرض کی تشخیص بھی خود ہی کر لیا کرتا ہے۔ اوکے، اب سیدھی بات۔ گاڑی اس نے ایک جگہ روک دی تھی۔ اگر آپ باسط کے لگائے گئے الزامات کی وجہ سے انکار کری ہیں تو یقین کریں جتنا آپ کو ان کے جھوٹے ہونے کا پتہ ہے ہم سب کو بھی آپ پر اتنا ہی یقین ہے۔ تائی ثروت کے سامنے اس نے خود مانا ہے کہ وہ جھوٹے اور بے بنیاد الزام تھے۔ ماما نے خود سنا تھا۔ اپنی مرضی کی کانٹ چھانٹ کر زینب نے ذیشان سے بھی ان باتوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ اسے یہی تاثر دے رہی تھی کہ باسط کی باتوں کی وجہ سے وہ اس رشتے سے انکاری تھی۔ ہیرا آپ بے فکر رہیں، میرے لیے میری خوشی اور چاہت سے بھی اہم آپ کی عزت ہے، اور میں کیا یہاں سب ہی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں پر نظر جما کر بیٹھی ہیرا حیران ہوئی تھی۔ اس نے تو آج تک خود سے بھی اعتراف نہیں کیا تھا کہ باسط کی باتوں سے وہ دل برداشتہ ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ 4 دن بھی اس الزام کے ساتھ نہیں رہ سکی تو عمر بھر کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ اعتراف کرتی بھی کیسے؟ اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرتا؟ وہ جو کردار کی بات پر لڑنے کو حق سمجھتی ہے وہ اسے کیسے سب چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ آپ کو ان سب کی محبت اور عزت کا احساس کبھی نہ ہوا؟ احساس ہے، تبھی تو میں بھی پیار کرتی ہوں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ نظریں اب بھی اپنی ہاتھوں پر تھیں۔ اور مجھ سے؟ آپ سے بھی؟ بے ساختہ روانی میں کہہ کر اس کی شرارت سمجھ کر میں آپ سے بھی بے ساختہ روانی میں کہہ کر اس کی شرارت سمجھ میں آنے پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کھل کر ہنسا تھا اور اس کی ہنسی سے ہیرا بری طرح جھنپ گئی۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ اس کا شرمانے کا منظر ذیشان نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے پر اعتماد
اور سر اٹھا کر بات کرتے دیکھا، سو اس کے لیے یہ انداز غیر متوقع تھا۔ آپ شرماتی بھی ہیں؟ اس کے شرمانے سے وہ شوق ہوا۔ کیوں؟ پر اعتماد لڑکیاں بے شرم ہوتی ہیں کیا؟ وہ سر اٹھا کر فوراً بولی۔ اس کی حاضر جوابی سے ذیشان بہت محظوظ ہوا تھا۔ دونوں کا مشترکہ کہکا ہوا میں مہکا تھا۔ آسمان پر چاند نے ان کی نظر اتاری تھی۔ ہیرا کا اقرار نے گھر بھر میں برقی رود ڈال دی تھی۔ ابھی تو علیشا کی شادی کا ہنگامہ تھا کہ ایک اور شادی، ارے بھائی نکاح بھی تو ہے اور شادی بھی۔ علیشا تو اتنی خوش ہوئی کہ نئے نویلے دولہے کا بھی لحاظ کیے بغیر اسے باہوں سے پکڑ کر گھما دیا۔ اگرچہ پاپا نے ایک دو بار اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا اگر چند دن پہلے یہ معاملہ طے پا جاتے تو علیشا کے ساتھ ذیشان کی بھی شادی کر دی جاتی، لیکن علیشا خوش تھی کہ بھائی کی شادی اس کی شادی کے ساتھ نہیں رکھی گئی، ورنہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی اس نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ ثروت اور باسط کے علاوہ سبھی خوش تھے۔ ثروت پر تو یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ ان کے تو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی ہاتھ سے سب نکل جائے گا۔ ان کے لیے دوہرا صدمہ تھا۔ وہ سبین کے لیے ذیشان کا سوچے بیٹھی تھی۔ اس بات کو بھلا کر نند نے منہ سے کہا تھا علیشا کا، باسط کے لیے دیکھ لیں، گھر کی بچی گھر میں رہ جائے گی۔ علیشا انہیں خود ہی بہت پسند تھی، سو انہوں نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا تھا۔ ہیرا کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید ان کو اتنا دکھ نہ ہوتا۔ ہیرا تو انہیں بھی بہت پسند تھی، اور اب تو باسط بھی رضامندی دے چکا تھا۔ اور باسط، اسے ہیرا سے محبت تھی یا نہیں، اس بات کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا جائے تو فی الحال وہ اس کی شدید ترین خواہش تھی، وہ خواہش جو تشنہ رہ گئی۔ نہ آسودہ خواہشیں شدید نہ بھی ہوں تو دل سے نکلنے میں وقت لیتی ہیں۔ اب تو ہیرا کو رہنا بھی اس گھر میں اور اس کی نظر کے سامنے تھا۔ یہ نامکمل خواہش اس کی ہار تھی، اور ہار قبول کرنا کم از کم اس کے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے لیے کسی بھی علم میں لائے بغیر اس نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر میں کروا لی تھی۔ ابھی تک کے لیے وہ اتنا ہی کر سکتا تھا۔ بہت جلد اس نے ملک سے باہر جانے کا بھی ارادہ باندھ لیا تھا۔ ہیرا اسے نفرت کے ساتھ رہنا اس کے لیے زیادہ آسان تھا۔ کاش وہ اس کے لیے قابل نفرت ہی رہتی، کاش اس کے احساس اس کے لیے نہ بدلتے، کاش اس نے ماما سے بات نہ کی ہوتی۔ لاتعداد کاش جو اس کی زندگی مشکل بنا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی جادو کے زور پر خود کو غائب کر لیتا۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو جتنے بھی مختصر ہوں توان میں پوری عمر لگ جاتی ہے۔ ہیرا کی محبت بھی اس کے لیے وہی خواب تھی۔ منصور احمد کے لاکھ انکار پر بھی نانو نے ان کی ایک نہیں چلنے دی، اور ہیرا کے نکاح کی تقریب وہاج ہاؤس میں ہونا قرار پائی۔ اصل میں ذیشان چاہتا تھا کہ نکاح کسی میرج ہال میں یا کہیں بھی اور نہ ہو، بلکہ اس پاکیزہ رشتے کی بنیاد اسی گھر میں ہی رکھی جائے، تاکہ محبت کو امر کرتے ان لمحوں کو وہ جب چاہے کھلی آنکھوں سے جی سکے۔ نانو نے جس طرح ہیرا کا انکار سب سے خفیہ رکھ کر اس سے بات کی تھی اور پھر اسے منانے، اسے بات کرنے کا موقع فراہم کیا تھا، اسی طرح وہی اس وقت بھی اس کام آئی۔ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر انہوں نے سب کو چپ کروا دیا تھا، اور اس طرح ایک بار پھر لان کو نئے سرے سے آراستہ کیا گیا۔ اس تقریب میں صرف قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ ارادہ تھا کہ رخصتی پر سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ سو روشنیوں میں نہائے لان میں چند گے چنے مہمان تھے، جس میں ٹی پنک میں ملبوس دلہن بنی ہیرا کے جملہ حقوق ذیشان حیدر کے نام لکھ دیے گئے تھے۔ گلابی رنگت والی کانچ کی گڑیا ذیشان کے پرشوق نگاہوں سے بری طرح شرما رہی تھی۔ اس نے وہاں سب کے سامنے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تبھی ماموں کے کہنے پر اسے کھانا کھلانے کے لیے سبین اسے اندر لے کے گئی۔ بھاری زیور اور بڑے سے دوپٹے کے ساتھ کام والی میکسی اور اس پر اس کا میک اپ، سب سے بڑھ کر اس کی ہیل۔ دلہن کے روپ سے الجھتے وہ اٹھی تو اس کے نظر 2 قدم دور ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ذیشان پر پڑی۔ جلدی سے نظر جھکا کر اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور بری طرح لکڑا گئی۔ اس کا ہاتھ زمین کی گرفت سے نکل چکا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ دلہن بنی زمین بوس ہو جاتی۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا آگے بڑھ کر ذیشان نے اسے سنبھال لیا۔ قریب سے ہی اوہ کی آواز بلند ہوئی۔ ہونٹ کاٹتے وہ اپنی میکسی سیٹ کرنے لگی۔ سبین اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب سب کی نظر بچا کر ذیشان اس کے قریب ہوا۔ آپ ٹراؤزر شرٹ ہی پہنا کریں، پھر مجھے بھی آپ کے پیچھے بائک پر بیٹھنے میں آسانی ہوگی۔ ایسے کپڑے کمرے تک ہی رکھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی گریں تو مجھ پر ہی گریں۔ اس کی شوخ نگاہیں ہیرا کی آنکھوں میں محبت نامے لکھ رہی تھی۔ ہیرا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ اس وقت فریال نے ہاتھ میں پکڑے کیمرے سے اس خوبصورت لمحے کا عکس قید کر لیا تھا۔ محبت نے سنہری خوشبوؤں کی راہ گزر پر قدم رکھ دیے تھے، جہاں لمحہ لمحہ خوشیوں کے چراغ روشن تھے۔ ختم شد۔